بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا ناول ایک لفظ محبت، ریٹن بائی نیلم ریاست۔ تو یہ جو ناول ہے اپنا، یہ ہے آرمی بیسڈ ہے، سیکرٹ ایجنٹ بیسڈ ہے اور چائلڈ ابیوز پہ ہے۔ اس میں دکھایا گیا کہ کیسے بچوں کو چائلڈ ابیوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے تو بڑا پسند ناول ہے، اب دیکھتے ہیں آپ کو پسند آتا کہ نہیں آتا۔ کچھ لوگ بولیں گے کہ انہوں نے پہلے سنا ہوا یا ادھر ادھر ہے، تو یار میں اب ادھر ادھر کے چینل نہیں کھنگالتی۔ بہت فیمس ناول ہے، شاید پڑھا ہو، لیکن یہ مجھے بہت پسند ہے اس لیے، اور یہ آرمی سے ریلیٹڈ بھی ہے، تو میں نے سوچا کہ ہم اپنے چینل پہ پڑھ لیتے ہیں۔ باقی اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو گائز، یہ والا ناول ہم لوگ اتنا لمبا نہیں لے کے جائیں گے، ہم لوگ اس کو 2 سے 3 ایپیسوڈ میں اس کو فنش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ باقی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ ابھی آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول ایک لفظ محبت، ریٹن بائی نیلم ریاست، فرسٹ ایپیسوڈ۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ فیلڈ چھوڑنے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ شیر اگر شکار چھوڑ دے تب بھی وہ شیر ہی رہتا ہے، جو جب مرضی پہ آئے واپس شکار کو نگل کھڑا ہو۔ ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر مرد ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے کرسیوں پر موجود تھے۔ نوجوان نے سامنے والے کی بات پر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ کس سلسلے میں مدد درکار ہے؟ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے جسے ہر حال میں پوشیدہ رکھنا ضروری ہے۔ میڈیا میں خبر نہیں جانی چاہیے، تمہارے ادارے کے لوگوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہو پائے۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے چاہے تمہارا باپ ہی سامنے کیوں نہ آ جائے، تم اسے بھی انجام تک پہنچاؤ گے۔ اگر ان سب شقوں پر متفق ہو تو ہم کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں۔ یہ بات میرے اصول کے خلاف ہے، میں کبھی بھی ساری تفصیل سے آگاہ ہوئے بغیر کیس سائن نہیں کرتا ہوں۔ اگر تم میرے اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کو کسی کے سامنے نہ کھولنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہیں کیس بتانے کو تیار ہوں۔ محترم، اگر آپ کو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں ہے تو میرا اور اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں نے تمہارا ماضی کا سارا ریکارڈ پڑھا، تمہارے آفیسر بھی تمہاری بڑی تعریف کرتے ہیں، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ میرے بارے میں اگر اتنی چھان بین کی تو ایک بات جان ہی گئے ہوں گے کہ میں اپنے کام کے لیے منہ مانگی قیمت لیتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کام سے غداری نہیں کرتا۔ تمہاری ڈیمانڈ سے بڑھ کر انعام دوں گا اگر تم واقعی یہ کام کر گئے۔ یہ تمہیں اتنی دولت دے گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ میں بخشش نہیں لیتا ہوں، اپنی محنت کا پھل لینا پسند کرتا ہوں۔ اس کے سرد لہجے میں کہنے پر دوسرے آدمی نے اپنے بریف کیس سے ایک فائل نکال کر میز پر رکھی اور اس کی جانب دھکیل دی۔ جس کو ڈھونڈنا ہے اس کی تصویر اس فائل میں موجود ہے۔ کہاں پایا جا سکتا ہے؟ اس کے لنک بھی فائل میں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت مشہور فیملی کی عزت کا سوال ہے، کسی بھی طور پر میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آدمی بول رہا تھا جبکہ وہ فائل کھول کر ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلے پیشانی پر شکنوں کا جال آیا، پھر سنجیدگی اور سرد مہری چھا گئی۔ میں نے یہ کیس تمہیں اس لیے دیا کیونکہ تم پہلے اس قسم کے کیس دیکھ چکے ہو، مگر وہ اتنے خطرناک نہیں تھے۔ یہاں تو بہت سی زندگیوں کا سوال ہے، اس لیے تو تمہارا انتخاب کیا ہے۔ یہ کیس مجھے ملا، آپ کے علاوہ اس بات سے اور کون واقف ہے؟ تمہارا پرانا دوست یا دوست جو بھی ہے، اسی نے مجھے تمہارا بتایا ہے۔ اگر مجھے کہیں ان کے اختیارات کا استعمال کرنا پڑے تو کیا وہ میری مدد کر سکیں گے؟ چیف احسان اللہ میرا قریبی دوست ہے، تمہیں جہاں کہیں ضرورت پڑی وہ حاضر ہوگا۔ آپ ایڈوانس میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیں، جیسے مجھے رقم مل گئی میں کام شروع کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، فائل بازو میں دبائی اور وہاں سے نکل گیا۔ اٹھتے ہی اس کی نظر فون کی چمکتی سکرین پر پڑی۔ دل نے بیٹ میں اس وقت صرف ایک ہی شخص کا میسج آ سکتا تھا جو اس کی ہر منت سماجت کے باوجود کسی طرح کی پابندی نہیں مانتا تھا۔ تاشفا صرف ایک مخصوص وقت میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی بات کبھی نہیں مانتا تھا، جس پر اس کو غصہ بھی آتا، مگر پھر بھی وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ابھی بھی اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھی، بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے سیدھا کیا، دوپٹہ کندھے پر پھیلا کر فون ہاتھ پہ لیا، لاک کا پن ٹائپ ان کرنے کے بعد واٹس ایپ کھولا۔ اس وقت بھی اس کو اپنے پیٹ میں تتلیاں اڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب بھی وہ اس سے بات کرتی ایسا ہی ہوتا تھا۔ میسج کو اب 5 منٹ گزر چکے تھے۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی دلیل دے کر قائل کرنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے صرف تمہیں دیکھنا ہے۔ اس کی ہتھیلی پر پسینہ آ گیا۔ آج سے پہلے دوسری جانب سے ملنے کا مطالبہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی سیٹنگ میں لاسٹ سین کا آپشن بند کر رکھا تھا، اس لیے وہ نہ جان پائی کہ اب آف لائن ہوا ہوگا، مگر پھر بھی جلدی سے اپنا جواب لکھ بھیجا۔ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ممکن نہیں۔ ابھی ایپ بند ہوئے کر کے فون رکھا بھی نہیں تھا، دوسری جانب سے جواب مل گیا۔ ناچار اس کو دوبارہ سے فون کھولنا پڑا۔ مجھے ناممکن لفظ سے شدید نفرت ہے۔ آپ کو محبت کس سے ہے؟ صرف تم سے۔ تاشفا نے فون کو بستر پر پھینک دیا، ایسا لگا جیسے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہو۔ سکرین اب بھی روشن تھی۔ اگلا میسج آیا، فون بند مت کرنا، کم از کم جب تک میرے سوال کا جواب نہ دے دو۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے فون واپس اٹھایا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، پھر بات ہوگی۔ مجھے ناراض کر کے اللہ کو کیسے مناؤ گی؟ آپ سدا کے ناراض ہیں۔ تم نے کبھی منانے کی کوشش جو نہیں کی، ایک دفعہ آزما ہی لو۔ مجھے کسی کی آزمائش مطلوب نہیں ہے۔ ڈرتی کس سے ہو؟ اپنے آپ سے۔ آج تک تم نے مجھے اپنی ایک تصویر نہیں بھیجی، اب میں تمہیں روبرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں پسند نہ آئی تو؟ ایسا کوئی اگر میری زندگی میں نہیں آیا۔ لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں بدل جاتے ہیں، انسان ہی کیا ساری کائنات میں مسلسل ارتقاء کا شکار ہے، کوئی چیز، حیوان، انسان سدا ایک سے نہیں رہتے۔ میں نے یہ بات سنجیدگی سے کی تھی۔
مذاق تو میں نے بھی نہیں کیا، جب میں پیدا ہوا تھا چند سینٹی میٹر میرا قد تھا اور صرف 4 کلو وزن تھا۔ آج میں 6 فٹ 1 انچ لمبا ہوں، 80 کلو میرا وزن ہے۔ جب تم مجھے ملی میں نے تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی، اس گزرے وقت میں ایک اسٹوڈنٹ سے ترقی کر کے بزنس مین بنا ہوں۔ اس لیے جب میں ویسا نہیں رہا جیسا تھا تو تم پر بھی تو وقت نے اثر چھوڑا ہوگا، میں وہی دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں۔ وہ پھر سے بات کو کسی اور سمت لے جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے لکھنے لگی، مجھے نماز پڑھنی ہے، میرے لیے ایک دعا کرو گی؟ جی، جو میرا نصیب ہے وہ مجھے جلد مل جائے۔ تاشفا نے اسمائل آئیکن بھیج دیا۔ تم نے تو آمین تک نہیں کہا، مجھے نہ جانے کیوں یقین ہے کہ تم دعا بھی نہیں کرو گی۔ انسان کا نصیب صرف اسی کے پاس آتا ہے، بس کامل ایمان ہونا چاہیے۔ جس پر پیچھے سے جس انسان کے نام کی چٹ لگ کر آتی ہے وہ اسی کو ہی ملتا ہے۔ آپ کو تو مل چکا ہے، پھر یقین کیوں نہیں آتا؟ یقین اس لیے نہیں آتا کیونکہ ابھی تک میں نے اس کو نہ قریب سے دیکھا نہ محسوس کیا ہے۔ اللہ حافظ، وڈی اماں اٹھ گئی ہیں۔ تمہیں اللہ پوچھے گا تاشفا بیگم، بول لو جتنے جھوٹ بول سکتی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، فون اسی وقت واپس لاک کر کے باہر نکل آئی۔ ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ اماں وڈی کی دھاڑ پر اس نے سہم کر ان کی جانب دیکھا جو خطرناک تیور لیے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں وڈی؟ ہائے معصوم، تم مجھ سے پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کیا تو بھول بھی گئی ہے نہیں؟ پہلے مجھے یہ بتا، آخر کب سے تو اتنی بھلکڑ ہو گئی؟ اماں وڈی قسم لے لے جب مجھے کچھ اندازہ ہو آپ کس بات پہ ناراض ہو رہی ہیں۔ یہ مجھے میری جتی پکڑاؤ نا ذرا، میں ماروں، شاید پھر تجھے کچھ یاد آ جائے۔ میں نے کل رات فون سنتے ہی تو ساتھ ہی تجھے بتایا تھا کہ آج میرا پتر آ رہا ہے، سونے سے پہلے میرے کپڑے لتے تیار کر کے رکھ دینا، پھر نوازش علی کے ساتھ اپنے پتر کو لینے جانا ہے۔ ہاں، جیسے آپ نے جائیں گی تو آپ کے بیٹے کے گھر کا راستہ نہیں ملے گا۔ صبح بکواس کر کے میرا میٹر نہ گھمائیے، گز بھر لمبی کی تو زبان تیری زبان ہے۔ لائیں ذرا انٹی ٹیپ، آج میں ماپ ہی لوں۔ اگر میری زبان گز بھر لمبی ہے تو اب تک میرا نام ورڈ بک آف گینیس میں کیوں نہیں آیا؟ میں 19 سال کی ہوگی اور دنیا کو ابھی تک میری یونیک خوبی کا علم ہی نہیں ہے۔ بڑا ظلم ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے انگریزی میں گالیاں مت دیا کر۔ استغفراللہ اماں وڈی، کیا تھا جو آپ نے 4 حرف مجھ سے سیکھ لیے ہوتے؟ بات میں سیالکوٹ کرتی ہوں اور آپ کی گاڑی سیدھا ملتان پہنچ جاتی ہے۔ آج میرا پتر آ رہا ہے، آج کے بعد وہ تجھے میری طرف سے تیری انگریزی گالیوں کا جواب دے گا۔ لو کر لو گل، کاش آپ اتنی بڑی نہ ہوتی۔ خبردار جب مجھے بڈھی کہا تو۔ وہ جواب دینے ہی لگی تھی مگر اپنی جھلاہٹ بھری آواز کان میں پڑتے فٹافٹ اپنی پیر ٹوٹی کے نیچے رکھتی ہے، کیونکہ باہر وہ اماں وڈی سے بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے وضو کرنے نکلی تھی۔ تاشفا، اماں جی تو بزرگ ہیں، بچوں کی طرح ہر بات پر لڑنے بیٹھ جاتی ہیں، جواب میں تم ہی احساس کر دیا کرو۔ ہر روز میری آنکھ تم دونوں کے جھگڑے پہ کھلتی ہے۔ سارا گاؤں آپ کی صبح خیزی کی عادت سے تنگ ہے، خود تو سونا نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی سکون کرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اب یہ کیسے ممکن تھا؟ پھپھو نے اپنی ساس سے پنگا لیا اور وہ انہیں بخش دیتی۔ شمیم پتر، اگر آنکھ کھل ہی گئی ہے تو میری دھی 4 سجدے دے لے۔ ہماری استانی بننے کے لیے تیرے پاس سارا دن ہوتا ہے، صبح تو ہمیں گالیاں دینے کے بجائے اللہ کا نام لیا کرو۔ توبہ اماں جی، میں نے کب آپ کو گالیاں دی؟ اگر آپ اپنی الماری کے ہینڈل میں لٹکا ہوا ہینگر دیکھ لیتی تو یہاں کھڑے ہو کر تقریر نہ کرنی پڑتی۔ تاشفا، رات کو آپ کا لباس تیار کر کے سوئی تھی۔ میں الحمدللہ 5 وقت کی نمازی ہوں، پر آپ کی طرح نمائش نہیں کرتی ہوں۔ تاشفا وضو پورا کر کے اپنی مڑی ہوئی آستین سیدھی کرتی چپ چاپ اندر کو پڑ گئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا اماں جی، اور اس کی تکرار پر پھپھی شمیم کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا۔ کبھی تو منہ میں ہی بڑبڑا کر خود کو پر بعض اوقات میدان میں کود پڑتی۔ ساس بہو کی آپس میں ذرا نہیں لگتی تھی۔ ساری جائیداد ابھی تک اماں وڈی کے نہیں نام تھی، جس کی وجہ سے مصلحت پسند شمیم بیگم ساتھ کی کھری سننے پر مجبور تھی، ورنہ کسی مائی کے لال کی جرت نہ تھی ان سے ٹکر لیتا۔ تاشفا سنتے پڑ چکی تھی جب اماں وڈی چھڑی کی ٹک ٹک سمیت کمرے میں داخل ہوئیں۔ بس بہت ہو گیا، آج سے میں نے اپنی رہائش الگ کر لینی ہے۔ اس کے ساتھ رہتی ہے میری جوتی۔ میڈم جی کو بس روب ڈالنا آتا ہے، بندہ پوچھے کیا ایک بے زبان غلام کم ہے جو تمہیں دیا ہوا ہے؟ دن رات اسی کے کان کھا کھا کے تم نے میرے بچے کو عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ اس پہ چاہتی ہے مجھے بھی ڈانٹ ٹپٹ کر ایک کونے میں ڈال دے اور پھر آزادی سے اپنی من مانی کرتی رہے۔ میرے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تم نے کیا 100 رکعت کی نیت باندھ لی ہے؟ مجھے وضو تمہارے فرشتے کروائیں گے؟ باہر دن نکل جائے گا، پر تمہیں کیا پرواہ، ہر روز قسم کھائی ہوئی ہے مجھ سے پہلے اپنی حاضری لگوانی ہوتی ہے۔ کم وقت کو نیند بھی نہیں گھیرتی۔ تیری ہم عمر میری پوتیاں مردوں سے شرط لگا کر سوتی ہیں، ایک تجھے جانے اللہ نے کس مٹی سے بنا دیا ہے۔ اس نے سلام پھیرنے کے بعد جائنماز کا کونا موڑا اور ان کے پاس آ کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ باہر ابھی گپ اندھیرا ہے، اتنی انرجی ضائع کر رہی ہیں؟ اتنے لمبے سفر پر جانا ہے، راستے میں پھر سر درد کی شکایت کریں گی ہوگی۔ آ جائیں وضو کروا دوں۔ وہ خود بھی بول بول کر تھک گئی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واش روم کافی کشادہ بنا ہوا تھا، جو اماں وڈی نے اپنی پسند اور مرضی سے بنوایا تھا۔ ان کو کرسی پر بٹھا کر اس نے
ان کو کرسی پر بٹھا کر اس نے مگ میں پانی بھر بھر کر انہیں وضو کرنے میں مدد دی۔ اماں وڈی اپنے لکڑی کے نقش و نگار والے جائے نماز پر بیٹھ کر نماز کی ادائیگی میں مشغول ہوئیں۔ تاشفا نے اپنا پنسورا اٹھایا لیا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ جلدی جلدی میں یاسین پڑھی، پھر ہاتھ میں بندی گھڑی میں نظر ڈالی۔ 4:30 ہو رہے تھے۔ پوری ٹیم نے درخواست کر رکھی تھی 4:30 سے نہ ایک سوئی پیچھے نہ آگے۔ پنسورا چوم کر واپس رکھا، جائے نماز کو تہہ لگا کر دراز میں ڈالا۔ فون چارجر سے ہٹا کر ایک نمبر ملایا، دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ہے، وہ بھی ڈھیٹ بنی رہی۔ 10 دفعہ ملا لینے کے بعد بھی جب جواب موصول نہ ہوا تو وہ کمرے سے نکل آئی اور مطلوبہ دروازے کو پیٹ کر رکھ دیا۔ حواس باختہ سی ہیرا باجی نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، کیا وڈی اماں کو کچھ ہو گیا؟ جی نہیں، آپ کے اتنے اچھے دن نہیں آئے، پر اگر اگلے 30 منٹ میں آپ لوگ بستر چھوڑ کر تیار نہ ہوئی تو ایئرپورٹ صرف اماں وڈی ہی جائیں گی۔ ایئرپورٹ کا نام لینے کی دیر تھی کہ کمرے میں کھلبلی مچ گئی۔ تاشفا کو یوں لگا جیسے بکھرے بالوں والی چڑیلیں قبروں سے برآمد ہو رہی ہیں۔ لاحول پڑتی واپس اماں وڈی کے پاس آ گئی۔ اٹھائی ان منحوسوں کو، پڑ گئی ہوگی کلیجے میں ٹھنڈ، اب ساری فوج جائے گی۔ جانے دینا، بچیوں کے یہی تو دن ہوتے ہیں ہنسنے کھیلنے کے۔ ہاں درست کہہ رہی ہو فرعون کی ہم عمر، میرا نام کبھی کسی اچھے انسان کے ساتھ بھی لے لیا کریں۔ ہمارے ملک کا سب سے بیبا بندہ تو اب صرف ممنون حسین ہی ہے، نہ کسی کی چنگی مندی کرتا ہے، نہ کسی کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، بیچارے کے اتنا بیبا ہونے کے باوجود آپ جیسی ظالم عورتیں نہیں بخشتی۔ باتوں باتوں میں اس نے ان کے کپڑے بدلوا دیے، کنگھی کر کے نفاست کے ساتھ چوٹی بنائی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اماں وڈی نے بارو آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں نواز علی کی باوقار آواز میں جواب آیا، امی جی میں ہوں، آپ تیار ہیں تو باہر آ جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ اچھا پتر، ہونے آئی، چل تشفی جلدی سے اپنی چادر لو اور مجھے اٹھنے میں مدد دو۔ اس نے ہینڈ بیگ میں ساری ضروری چیزیں رکھی۔ بیما اماں وڈی کی دعاؤں کی چادر لینے کے بعد بیگ کندھے پر ڈالا اور ان کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئی۔ لڑکیوں پر نظر پڑتی اماں وڈی نے کڑک کر کہا، ایئرپورٹ جا رہی ہوں، مامے کے ولیمے پر نہیں، جلدی سے اپنے رنگے ہونٹ صاف کرو۔ ماؤں نے تو قسم کھائی بھی ہے، مجال ہے جو کبھی جوان جہان لڑکیوں کے کھلے فیشن پر جو کبھی روک ٹوک کی ہو۔ تاشفا نے لڑکیوں کے اترتے ہوئے چہرے دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ دل میں سوچا، اماں وڈی آپ کی اولاد ایویں آپ سے کھار نہیں کھاتی۔ اماں وڈی ماں بیٹے نے لڑکوں سمیت مکھن والی لسی کے گلاس اندر پھینکے۔ لڑکیوں نے سیدھا انکار کر دیا، اتنی صبح کون ٹھنڈی لسی یا دہی لے، مگر تاشفا کے پاس یہ سہولت نہیں تھی۔ اماں وڈی کے کبھی نہ ختم ہونے والے لیکچر سے بہتر یہی تھا، چپ چاپ ان کا حکم مان لیا جائے۔ ایویں تو سب بچے اس کو اماں وڈی کی چمچی نہیں کہتے تھے۔ روانگی کے وقت وڈی چودھرائن کی ساری آل اولاد کوچ میں بیٹھی تھی اور تاشفا اماں وڈی کے ساتھ ان کے علیحدہ گاڑی میں جسے ان کا چھوٹا بیٹا چودھری دستگیر چلا رہا تھا۔ سارا راستہ چودھرانی جی خود تو سوتی رہی مگر بہو بیٹیوں نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ رخشندہ چاچی کو یہی بڑا غم تھا کہ اماں جی نے کبھی جو گھر کی بچیوں کو اپنے قریب آنے دیا، اور ایک غیر لڑکی کو اپنے پوتے پوتیوں پر فوقیت دیتی ہیں۔ شمیم بیگم کو بھی موقع مل گیا، میری بھابھی نے ساری عمر میرے بھائی کو تویز گنڈے کروا کر قابو کیے رکھا، بیچارہ مرا تو اس فریبی عورت سے جان چھٹی۔ اب یقیناً مفت کی روٹیاں توڑنے کے لالچ میں اماں پہ تویز ڈالے ہوں گے، ایسے ہی تو ایک بیٹی کی اتنی دھوم دھام سے نہیں شادی کر لی۔ ان کی نفرت سے ناک چڑھا کر کی گئی گفتگو پر رضیہ چچی نے معصومیت سے سوال کیا، بھابھی جی میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی بڑی بھتیجی کسی فیکٹری میں ترقی ہو کر اچھی پوسٹ پر بیٹھ گئی ہے، شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تاشفا سے زیادہ کما لیتی ہے۔ شمیم بیگم نے ناک سے مکھی اڑائی اور حقارت سے بولی، اللہ ہی جانے یہی ماں بیٹیاں ایسی خبریں پھیلاتی رہتی ہیں، ورنہ کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے اماں وڈی جتنا خرچ بیٹوں سے لیتی ہیں وہ کہاں جاتا ہے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی باجی ہیرا اپنی تائی امی کی غلط بیانی پر انہیں ٹوکنا چاہتی تھی، پر کچھ سوچ کر خاموشی رہی۔ ویسے بھی آج تائی امی اپنے اکلوتے سپوت کی آمد کے دن سویرے سویرے چودھرانی جی سے ہونے والی منہ ماری کی وجہ سے ابھی تک بدمزہ تھی۔ بھتیجی اور اس کی ماں کو برا بھلا کہنا تو ان کی پرانی عادت تھی، وہ کبھی اس کام سے بھولتی چکتی نہ تھی۔ ہیرا سے چھوٹی سائمہ نے گھتیرے سے سرگوشی کی، ویسے تو تائی امی نے سارے خاندان کے سامنے اللہ اعلان کہا ہوا کہ کیونکہ گھر میں ہر ایک کی 2-4 لڑکیاں ہیں اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے، ایک دیور سے رشتہ لیا تو دوسری دیورانی ناراض ہوگی، دوسرے سے لیا تو نندوں کے ارمان ٹوٹ جائیں گے، اس لیے سسرال میں وہ بیٹے کی شادی نہیں کریں گی۔ پھر آگے ان کا میکا، ایک بھائی کو تو وہ لسٹ میں شامل ہی نہیں کرتی کیونکہ وہ کون سا زندہ ہے۔ ان کی یتیم اولاد تائی امی کو دنیا بھر کی سازشی اور چلتر باز لگتی ہے۔ دوسرے دونوں بھائیوں کی اولاد ویسے ہی بڑی الٹرا ماڈرن ہے۔ رضیہ چچی کی بیٹی مریم بولی، اچھا تو اگر انہوں نے میکے کی لڑکی بہو بنائی تو سسرال کو دکھ نہ ہوگا؟ اب میں تو اس فیصلے کے خلاف اپنی ماؤں سے دھرنا کرواؤں گی، خاندان کے سب سے پیارے لڑکے کو تو میرا بھائی بنا دیا ہوا ہے، آج آ کے بچاتے ہیں وہ فور اور شکور، میں نہیں کرنی ان سے شادی۔ پچھلی سیٹوں پر کہہ کے گونجے تو اگلی سیٹوں پر موجود عوام نے گردنیں موڑی تھی۔ درمیان میں براجمان مائیں ابھی تک اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ فضیلہ پھپھو کی بیٹی بولی، میری تو دعا ہے فربود بھائی خود ہی اپنی اماں کے سامنے ڈٹ جائیں، شادی کروں گا تو تاشفا سے، ورنہ کنوارا مر جاؤں گا۔ ہیرا نے اس کی کمر پر ایک دھموکا چڑھا، تمہارے منہ میں خاک کمینی، مرے اس کے دشمن، میرے ویر کو تو اللہ عمر خضر عطا کرے۔ عائشہ اپنا کندھا سہلاتے ہوئے بولی، ہیرا باجی قسم سے آپ کا ہاتھ مرد کی طرح بھاری ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو، اور فکر نہ کرے اگر فربود بھائی نے ایسا کوئی مطالبہ کیا نا تو ممانی نے تاشفا کو کالے پانیوں میں پھینکوا دینا، پر شادی نہیں ہونے دینی۔
تم یہ بھول رہی ہو فربود بھائی بیٹے کس کے ہیں؟ حد سے زیادہ ماں کا فرما بردار، ان سے تو امید ہی نہ رکھو کبھی ایسا کوئی بخار ان کو چڑھے گا، جدھر اماں کہیں گی چپ چاپ اسی کھونٹے سے بن جائے گے۔ یہ خیال چھوٹی پپو کی فاطمہ کا تھا، جس پر عائشہ بولی ویسے مزہ ہی آ جائے اگر وہ باہر سے اپنی اماں کے لیے بہو لے آئیں، قسم سے ممانی کی ساری اکڑ نکل جانی ہے، نہ گوری کو ان کی سمجھ آنی ہے نہ ان کو گوری کی، گھر میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا کرے گا، اور سارے علاقے میں ہماری مفت کی مشہوری ہونی ہے، چودھریوں کا بیٹا باہر سے گوری بیاہ کر لایا، میں نے تو اس پر ٹکٹ لگا دینی ہے، جو بھی دیکھنا چاہے 100 روپے فی دیدار، کیسا؟ ہیرا نے تعصب سے سر ہلایا۔ جیسی تم خود ہو شوں شڑک ویسے ہی تمہارے خیالات ہیں۔ دادی نے بیچاری گوری کو گھر کی دہلیز بھی پار کرنے نہیں دینی۔ یاد ہے نا بکو سائی نے ٹرے حویلی سے لا کر گھر پہ دی تھی، دادی نے اس ٹرے کو 10 دفعہ کلمہ پڑھا کر دھلایا تھا۔ ہیرا باجی سب سے لکی آپ ہے، واسے بھائی ہر وقت نظروں کے سامنے رہتے ہیں، رخصت ہو کر بھی گھر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا ہے، دوپہر کا کھانا میکے میں کھایا، رات کا سسرال میں، 1 منٹ پہلے اپنی ماں کے پلو سے لگی بیٹھی ہوں گی، دوسرے پل ساس کی چاپلوسی کریں گی۔ نند وہ ہے جو پہلے ہی آپ کے مکوں سے ڈرتی ہے، دعا کریں میری اماں کا داماد بھی ایسا ہی نکلے۔ ایک دفعہ پھر کہہ کے گونجے۔ ہیرا نے چوری چوری ایک نظر واسے پر ڈالی، جس کی اس کی طرف پوچھ تھی، وہ تو ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ ہیرا بولی تمہاری ساس تم پہ مرتی ہے، نند منہ پھٹ ہے، اور رہا میرا بیچارہ بھائی کرم نواز، اس کا تو نام ہی کرم ہے۔ ہاں بس نام کا ہی کرم نواز ہے، کبھی 50 روپے تک کا ایزی لوڈ تو کروایا نہیں۔ جانے دو، کل کی بھابھی آج کی کزن، جب سے میرا بھائی کے پلے پڑی ہو بیچارے کی اتنی سی شکل نکل آئی ہے۔ عائشہ کے جتانے پر فاطمہ نے اپنی نند کا گھر پورا کرنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ سائمہ نے اس کے منہ میں چیونگم دے دی۔ عائشہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ سائمہ کا اشارہ فاطمہ کی بات پہ بات روپ ڈالنے کی عادت کی طرف تھا، کیونکہ اپنے گھر میں اس کے اپنے سے چھوٹے بہن بھائی کو آگے لگایا ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنی امی کے ساتھ بھی ایک دن میں نہ جانے کتنی دفعہ گرما گرمی ہوتی، جس پر کیسرا پھپھو اکتا کر اس کو کہتی تم میری ماں نہ بنو۔ عائشہ کچھ سوچتے ہوئے بولی ہیرا باجی ویسے مذاق کے علاوہ ایک بات سچ سچ بتائیں کہ آپ کو اس لڑکی کا نام معلوم ہے جس کے ساتھ فربود بھائی شادی کرنا چاہتے تھے، جس پر چاچو نے ان کو مارا بھی تھا، ان کو سزا کے طور پر باہر اپنے دوست کے پاس بھیجا تھا، امی نے ایک دن بتایا تھا فربود بھائی تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہیرا چونک کر بولی یہ بات تمہیں بڑی یاد ہے، 6 سال ہو گئے گھر میں تو اب تک کبھی ذکر بھی نہیں ہوا۔ ہاں تو ذکر کرنے والے کو شمیم چچی کچا نہ چبا جائیں گی، بڑی مشکل سے بیٹا واپس اپنے ہاتھ میں کیا ہے، پورے 6 ماہ فربود کے ساتھ گزار کر اس کی برین واشنگ کر کے اس کو باہر بھیج پائی تھی، تبھی تو اتنی مطمئن ہے۔ پر میرا سوال اپنی جگہ ہے، وہ کون لڑکی تھی؟ آئے ہائے بھائی نام تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس یہ سنا ہے دوسرے گاؤں سے تھی، ایک دن وڈی اماں کہہ رہی تھی اب تو اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ہیرا کے بتانے پر سائمہ نے آپ بھری، ہائے بیچارہ فربود، چائلڈ ہوڈ پیار تو نہ ملا، پر اتنا شکر ہے یہ راہ راست پر آ گیا، نہیں تو اس کے ساتھ لڑائی 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ناک کی ہڈی توڑوائی، ایک دفعہ بازو فریکچر کروایا، ہائے اللہ، اور جب سچ سے گرا تھا توبہ توبہ، مجھے وہ دن جب بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے جب بچوں کو زیادہ محبت و توجہ ملتی ہے ان کی ہسٹری ایسے کاموں سے بھری ہوتی ہے۔ سیالکوٹ بائی پاس پہنچ کر جب کوچ لوئیاں والا کو مڑی، جہاں سے لوئیاں والا بائی پاس سے سیدھی جی ٹی روڈ پر چڑھ گئی، روشنیاں دیکھ کر عائشہ نے معصومیت سے اونچی آواز میں پوچھا واسے بھائی کیا ہم پہنچ گئے؟ واسے نے ایک نظر گردن موڑ کر دیکھا، ہاں میری بہن نکلو باہر اور ایک بتی کے گلے ملو، چپ کر کے سو جاؤ، جب پہنچو گے پتہ لگ جائے گا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ کیا تم ان کے جاننے والے ہو؟ جی نہیں، انہوں نے اخبار میں ایک ایڈ دیا تھا IT ایکسپرٹ چاہیے جو مووی میکر بھی ہو۔ اوہ ہاں یاد آیا، ہم نے ایسا ایڈ دیا تھا، مگر یہ تو کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے، اب تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ داڑھی والے لڑکے کی سرمے سے بھری آنکھوں میں مایوسی جاگی۔ دیکھیے میں بہت مجبور ہوں، مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے، آپ چاہے مجھے کم تنخواہ پر ہی رکھ لیں۔ ریسیپشن پر موجود لڑکے نے ضرورت مند کو سرتا پیر دیکھا، ڈھیلی سی روایتی شلوار قمیص پہنے، پیر میں کھلے سینڈلز میں کالی جرابیں پہنی ہوئی تھی، سر کے بالوں کو تیل لگا کر درمیان میں ماگ بنا تھا، آنکھیں کچھ تو تھیں ہی اتنی لال انگارہ، اوپر سے ڈوئی بھر بھر کر سرما ڈالا گیا تھا، داڑھی بھی خوب گھنی تھی، ایک دفعہ جب نظر اٹھا کر دیکھتا ریسیپشنسٹ بیچارہ نظر چرا لیتا۔ اگر یہاں نوکری چاہتے تو پہلے ان جرابوں سے جان چھڑانی ہوگی، دوسرا اس سرمے سے، توبہ کیا آئٹم لگ رہے ہو، یہ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال ہے، کیا کوئی نشہ لیتے ہو؟ یہ ہمیشہ سے ایسی ہیں صاحب، جیب میں روٹی کے پیسے نہیں ہوتے، نشہ کیا کرنا ہے، پر کبھی جو موقع مل جائے تو اپنی فقط ایک ہی عیاشی ہے، سگریٹ پینا، اور میں دل کھول کر پیتا ہوں۔ ریسیپشنسٹ نے پرسوچنی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر اس کا جائزہ لیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام موتی۔ پڑھے لکھے ہو؟ آہو جی، کمپیوٹر میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے۔ کہاں سے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ اچھا، کیا پہلے کہیں نوکری کر چکے ہو؟ کی تو ہے مگر بتا نہیں سکتا کہ کدھر کی ہے۔ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ موتی نامی لڑکے نے ادھر ارد گرد کسی اور کی موجودگی نہ ہونے کی تصدیق کرنے کے بعد بڑے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی، ایک سیڑھی والی دکان پر 2 سال لگائے ہیں، اس میں اتنا شرمانے والی کیا بات ہے؟ شرمانے والی نہیں جی، خطرے والی بات ہے، سمجھا کریں۔ موتی نے آنکھ ماری، سوال پوچھنے والے کی آنکھوں میں چمک جاگی، پوری توجہ سے بولا مجھ سے کیا خطرہ، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ او جناب جی، آپ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی مریض ہی نہ اپنی گفتگو سن رہا ہو، خواہ مخواہ لینے کے دینے پڑ جانے ہیں۔
کیوں سیریز کے کام میں کون سا کوئی کرپشن ہوتی ہے؟ موتی ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا۔ آپ بھی بولے بادشاہ ہی ہو جناب جی، یہ جو آپ کے سامنے موتی شہزادہ کھڑا ہے نا، بڑے کام کا آدمی ہے، اس کو ایویں نہ سمجھا جائے۔ آپ کے اور میرے درمیان میں انٹرنیٹ کی ساری فحش ویب سائٹ سے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سیریز بھر کے مارکیٹ میں سستے داموں بیچتا تھا۔ اب تو سامنے والا دل ہی دل میں اس کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا، تو پھر وہ کام کی چھوڑنا کیا تھا جی جناب جی؟ بس غلطی ہو گئی، 2 نمبر آدمی پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا تھا۔ سرمایہ اس کا تھا، محنت میری تھی، جگہ کا کرایہ دونوں مل کر دیتے تھے۔ کام چل نکلا، وہ بے ایمان ہو گیا۔ ایسا کرو، اس پیپر پر اپنا نام اور فون نمبر لکھ جاؤ، میں مینیجر سے مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ موتی نے پیپر پین ہاتھ میں لیا اور اپنا نمبر لکھ دیا۔ فون کرو گے بھئی یا ویسے ہی ٹال رہے ہو؟ اگر ٹالنا ہی ہے تو ابھی بتا دو تاکہ میں کہیں اور ٹرائی ماروں۔ اس مہینے نوکری ڈھونڈنا ضروری ہے ورنہ میرا بجلی کا میٹر کٹ جانا ہے، میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہا تو ہے انتظار کرنا، 1 آدھ دن میں فون آ جائے گا۔ ایک بات بتاؤ، اگر نوکری کسی دوسرے شہر میں ہوئی تو کیا تم کر لو گے؟ یار چاند پہ بھی ملتی ہے تب بھی کر لوں گا، بس کوئی کام دلوا دو۔ ٹھیک ہے، جلدی رابطہ کریں گے۔ یعنی اب میں جاؤں؟ ہاں جی، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا دفتر ہے کہ تم لوگ آنے جانے والوں کو چائے پانی کا نہیں پوچھتے؟ ریسیپشنسٹ کے ماتھے پر تیوری آئی۔ چائے پانی کا آفر ہم اپنے خاص مہمانوں کو کرتے ہیں، ہر ایرے گیرے کو نہیں۔ چلو جی، یہ بھی اچھی ہے، انہی کو کھلاتے ہو جو پہلے سے بھرے پیٹ آتے ہیں۔ کبھی کسی غریب کا بھی بھلا کر دیا کرو۔ اچھا گھورنے کی ضرورت ہے، جا رہا ہوں۔ فون کرنا نہ بھولنا ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ موتی بڑے ہی کام کا آدمی ہے۔ موتی باہر تو نکل گیا، دوسرا آدمی سر جھٹک کر رہ گیا۔ چودھری سرور مرحوم ایک زمیندار تھا جس کا تعلق ڈسکا کے قریب ایک گاؤں سے تھا۔ جنت بی بی سے شادی ہوئی تو اللہ نے بھاگ لگا دیے۔ دونوں میاں بیوی انتہا کے محنتی ثابت ہوئے، کھیتی باڑی کا کام پھیلتا چلا گیا۔ ماں باپ تو اتنے امیر نہیں تھے مگر چودھری سرور نے گاؤں میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ زمانے بھی بھلے تھے، روٹی کی خاطر ہی کئی لوگ کام میں ہاتھ بٹانے آ جاتے، کیونکہ گھر میں چودھرائن جنت بی بی ہاتھ کی کھلی تھی۔ ماپ تول میں زیادہ تو ہو جاتا مگر کمی کبھی نہ ہوتی۔ اللہ نے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹیوں میں بڑی والی تو بس حرف شناسی ہوئی کہ شادی کر دی، چھوٹی نے میٹرک کیا، ابھی بس بڑی بیٹے کی ہی شادی ہوئی تھی جب سرور چودھری کی زندگی دغا دے گی۔ گھر میں سربراہ کی کرسی پر اپنے بیٹوں کو بٹھانے کی بجائے جنت بی بی آپ بیٹھ گئی، کیونکہ ان کے خیال میں اولاد پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کیا پتہ کل کو بڑا چھوٹے کا حق مار جائے یا چھوٹے بھائی بڑے کو قبول نہ کریں۔ انہوں نے سارے اختیار اپنے ہاتھ میں ہی رکھے۔ پوری برادری کے بعد پورے گاؤں اور خاندان نے دیکھا کیسے جنت بی بی نے اپنا گھر سنبھالا، بچوں کی شادیاں کی، برادری میں اپنا مقام بنایا۔ سارا گاؤں ان کو بڑی چودرانی کے نام سے پکارتا تھا۔ یہ ٹائٹل انہوں نے اپنے لیے خود نہیں چنا تھا بلکہ لوگوں نے ان کی شخصیت اور اخلاق کی وجہ سے چودرائن کہنا شروع کیا تھا۔ غریبوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آنا، ہر کسی کی داد رسی کرنا، ہر چھوٹے بڑے تہوار پر کھانا بنا کر بانٹنا۔ کسی کی بچی شادی ہے تو وہ پیش ہیں، کسی لڑکے کی شادی ہے تو خود بڑے چاؤ سے بارات کے ساتھ جاتی۔ انہوں نے کبھی گاؤں والوں کے ساتھ روکھا پھیکا رویہ نہ رکھا۔ چودھریوں کے گھر کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ سے اولاد کی اولاد جوان تھی۔ سب سے بڑے بیٹے زمان علی اور رخشندہ زمان کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑی ہیرا، اس کے بعد سائمہ اور دونوں بہنوں سے چھوٹے بھائی تھے، عدیل اور نبیل۔ ہیرا نے تنیم کو خیر آباد کہا تو چودرائن نے اس کا نکاح چچا کے بیٹے واسطے سے کر دیا۔ زمان کی شادی پہلے ہوئی تھی مگر اولاد شادی کے 6 سال بعد نصیب ہوئی۔ زمان سے چھوٹے نوازش علی تھے جن کی شادی شمیم کے ساتھ ہوئی تھی۔ دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بہت علاج بھی کروایا مگر اللہ کی یہی مرضی تھی۔ نوازش علی کے پاس دستگیر تھے جن کی بیگم رضیہ چودرائن کی پسندیدہ بہو تھی۔ انتہائی سلجھی ہوئی، اپنی اولاد سمیت سب کے بچوں کی ہر دل عزیز تھی، گھریلو سیاست سے بہت دور رہتی۔ بڑی بیٹی فضیلہ اپنے چچا کے گھر بیاہی تھی، قریبی سسرال ہونے کی وجہ سے ہر خاص و عام موقع پر ماں کی طرف آ جاتی۔ ان کی اولاد بھی اب جوان ہے، جس میں سب سے بڑا کرم نواز، اس سے چھوٹی ہادیہ اور سب سے چھوٹا حق نواز جو بھی میٹرک میں تھا۔ چودرائن کو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی طرف سے بڑا دکھ ملا تھا جب وہ عین جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ماں بیٹی کو اس کے بچوں سمیت اپنے گھر لے آئی، علیحدہ رہائش بنا کر دی۔ ہر ماہ گھر چلانے کو ایک مخصوص رقم ان کی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بچوں کی پڑھائی وغیرہ کا خرچ بھی نانی خود دیتی تھی۔ کیسرا کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ختیجہ ہے، جس کی شادی انہوں نے برادری سے باہر کر دی، وہ اپنے گھر میں خوش باش ہے۔ اس کے بعد فاطمہ ہے جس کا رشتہ اس کے خالہ جاد کرم نواز سے کیا گیا۔ سب سے چھوٹا عاقب جو تقریباً حق نواز کا ہی ہم عمر ہے۔ چودرائن کو اپنے بچوں سے پیار تو بہت ہے مگر انہوں نے کبھی ان کو سر پر نہیں سوار نہیں کیا۔ تینوں بیٹوں کو علیحدہ کر کے ان کے درمیان جائیداد تقسیم تو کر دی ہوئی تھی مگر ملکیت ان کے نام نہ کی تھی۔ سب سے بڑے بھائی نے ڈیری فارم بنایا تھا جس میں 400 سے زیادہ گائے بھینسیں تھیں، سارے علاقے میں ان کا دودھ جاتا تھا۔ نوازش علی کا اپنا شیلٹر تھا، وہ ہر سیزن پر چاول اور گندم بڑے پیمانے پر خرید کر باہر ایکسپورٹ کرتے تھے۔ سب سے چھوٹے دستگیر کے پاس ساری زمین کی دیکھ بھال کا کام تھا، ساتھ ہی انہوں نے کٹائی والی مشینیں رکھی ہوئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس گھرانے پر اللہ کا خاص فضل تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ سر، کیا آپ میرے آفس میں آ سکتے ہیں؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، ابھی آیا۔
اس نے انٹرکام واپس رکھا، اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا اپنے کیبن سے نکل آیا۔ سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے نیچے والی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ سیدھے ہاتھ پر پہلا کیبن منیر کا تھا۔ ہلکا سا نوک کر کے اندر آیا۔ آئیں سر۔ منیر 4 بڑی بڑی سکرینز کے سامنے کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اپنے باس کے قریب آنے پر اس نے ہاتھ سے سکرین کی طرف دیکھا۔ یہ سارا کنٹینٹ 2 منٹ پہلے اپلوڈ کیا گیا اور یہ سب کا سب اسی ویب پر ڈالا گیا جس پر پچھلے ہفتے ڈالا گیا تھا۔ باس کے چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ کچھ پل سکرین کو غور سے دیکھنے کے بعد اس کے منہ سے بڑی گندی گالی نکلی تھی۔ کہاں سے اپلوڈ کیا گیا؟ اس کا آئی پی چیک کیا؟ سر آئی پی مل گیا ہے، میں کل تک کی پوری تفتیش کر کے آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دوں گا۔ کیا یہ ایک ہی فرد کا کام ہے؟ سر لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ سر کیا کرنا ہے؟ یہ سب یوں ہی رہنے دیا جائے یا ہٹا دوں؟ جس ویب پہ سارا مواد ڈالا گیا وہاں سے ہٹا دو۔ جی سر۔ نظر رکھو، کچھ بھی نیا آتا ہے اطلاع کرو، اور ہاں نادر کو ان سارے چہروں کی تصویریں بھیج کر ان کی عمر اور آئی ڈی نکلواؤ۔ میں فرید کو کہتا ہوں وہ کورٹ سے وارنٹ نکلوا لے گا۔ جی بہتر سر۔ اس چیز کا ختم ہونا بہت ضروری ہے منیر، یہ چیز زہر بن کر میری آنے والی نسلوں کو نگل جائے گی۔ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے جو بھی کارروائی ہوئی ہے وہ زیادہ تر بڑے شہروں میں تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہے، کوئی چھوٹا شہر ہے۔ یوزر کے ہارڈ ڈرائیو تک رسائی حاصل کرو۔ جی سر۔ وہ ماتھے پر تفکرات کا جال لیے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے پلٹ کر بولا، ان ویڈیوز میں جتنی لڑکیاں موجود ہیں ان کے چہرے کی بیسٹ کلوز اپ تصویریں لے کر مجھے فارورڈ کرو۔ جی سر۔ پھر جیسے ہی نادرہ کی طرف جانب سے جواب آئے مجھے بتاؤ۔ ایسا ہی کروں گا سر۔ شکریہ منیر، بلا شبہ تم ایک محنتی لڑکی ہو، بہت نوازش سر۔ وہ سر کو ذرا خم دے کر باہر نکل آیا۔ ایک نظر تمام کیبنز کے بند دروازوں پر ڈالی، سیڑھیوں کی طرف جانے کی بجائے ٹیرس پر نکل آیا۔ جو وہ ابھی اندر دیکھ کر آیا تھا ایسا نہیں تھا کہ اس نے اس قسم کی کوئی چیز پہلی دفعہ دیکھی تھی، مگر ہر دفعہ ایسی صورتحال کا سامنا ہونے پر اس کے دل پر گہری اداسی چھا جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات سوچتا، انسان اور جانور کے درمیان فرق کیا ہے؟ ابھی وہ مزید سوچ کے گھوڑے دوڑاتا مگر فون کی بیپ نے یہ سلسلہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ کالر آئی ڈی نے بتا دیا کہ اس کے افسر کا فون تھا۔ فون کان سے لگا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس اپنے آفس کو چل پڑا۔ سر مجھے بس کورٹ وارنٹ کا انتظار ہے، میں اور میری ٹیم کارروائی کے لیے بالکل تیار ہے۔ تم جانتے ہو نا اس آدمی کے پاس ڈوول نیشنلٹی ہے۔ میری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ بیرون ملک جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اگر وہ یہاں سے کامیابی کے ساتھ نکل گیا ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ سر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میرے بندے 24 گھنٹے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے کو بھی میں نے اس کی تفصیل مہیا کی ہوئی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ میرے بندوں کو کچھ جھانسا دے کر یہاں سے نکل بھی گیا تو تب بھی ایئرپورٹ پر پکڑا جائے گا۔ وہ ایک پیشہ ور مجرم ہے، اس کے پاس ایک سے زیادہ نام کی آئی ڈی ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہونی ہیں۔ جو رپورٹ تم نے مجھے پچھلے ہفتے دی تھی اس کے مطابق اس آدمی کے پاس وہ ڈیوائس ہے جن سے 50% ڈیٹا اپلوڈ ہوا ہے، اور اس کا ہمارے ہاتھ آنا بہت ضروری ہے کیونکہ بغیر ثبوت کے ہم عدالت میں اپنا کیس نہیں لے جا سکتے۔ سر میں نے نادرہ سے اس کا ڈیٹا نکلوایا ہوا ہے، آپ میرا یقین تو کر سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ میرے پاس سب ثبوت ہونے کے باوجود بھی وارنٹ کے بغیر اس کو اریسٹ نہیں کر سکتا۔ یہ آدمی اس سارے گروہ کا سربراہ نہیں ہے۔ سربراہ تک پہنچنے کے لیے مجھے بڑی صفائی سے کام کرنا پڑے گا تاکہ میں اس کے ساتھیوں کو محتاط نہ کر سکوں۔ سر اس سارے گند کے پیچھے بہت سے شرفا کی پشت پناہی کے ثبوت بھی مل رہے ہیں۔ اگر میں سر عام کارروائی کرتا ہوں ہمارا کیس کہیں نہیں جائے گا، آپ کو اور مجھے خریدنے کی کوشش کی جائے گی، جب ہم بکیں گے نہیں تو ہمیں گولی مروا دی جائے گی یا ہماری فیملی کے ذریعے بلیک میل کر کے اس سارے کام سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں ہر قدم بہت سوچ کر اٹھا رہا ہوں۔ نادرہ اور ایف آئی اے میں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ساری معلومات لے رہا ہوں۔ میں نے کوئی بھی کام پراپر چینل سے نہیں کیا۔ مجھے اگر تمہارے پر اعتماد نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کیس میں کبھی بھی کام نہ کرنے دیتا۔ تمہیں جہاں کہیں میری مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ سر، اللہ حافظ۔ سفیدی پوری طرح پھوٹ چکی تھی، راستے میں کہیں بھی رکا نہیں جا سکا کیونکہ فلائٹ پہنچنے والی تھی۔ وہ لوگ پہلے ہی لیٹ ہو رہے تھے مگر جو ہی گاڑیاں ایئرپورٹ کو جانے والے راستے کو مڑی، دادی والی گاڑی تو سیدھی آگے نکل گئی پر کوچ کو وہیں روک دیا گیا۔ سیکیورٹی پر مامور افسر آگے آیا، کوچ کے کھلے دروازے سے اندر دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھی خواتین کو مخاطب کر کے بولا، آپ سب کے سب کہیں جا رہے ہیں؟ رخشندہ نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ کیا میں آپ سب کے پاسپورٹ دیکھ سکتا ہوں؟ وہ کیوں؟ صرف ایک کارروائی ہے۔ مگر ہم میں سے تو کسی کا بھی پاسپورٹ نہیں بنا ہوا۔ رضیہ چاچی کی معصومیت دیکھنے لائق تھی، بولی، ہائے بھائی، جب میرے ابا جی حج کر کے آئے تھے نا، بس پوری بس ان کو لینے آئی تھی، تب تو کسی کا بھی پاسپورٹ نہیں مانگا گیا تھا، آخر اب کیوں؟ محترمہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں باہر سے کوئی جواب دیتی، واسطے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آ چکا تھا۔ دیکھیں جناب، ہم یہاں اپنے بھائی کو لینے آئے ہیں۔ آپ ساری کوچ بھر کر فقط ایک آدمی کو لینے کے لیے آئے ہیں؟ جی سر۔ جس کو لینے آئے ہیں وہ کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ میرا چھوٹا بھائی ہے جناب، امریکہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، آج واپس آیا۔ سیکیورٹی والے کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ڈسکا سے آئے ہیں۔
باتوں کے دوران واسے نے 2,000 کے نوٹ آفیسر کی مٹھی میں رکھے، اس نے پھاٹک کھلوا دیا۔ واسے وہیں کھڑے کھڑے اپنی فیملی پر نظر ڈال کر بولا، یہ پہلی اور آخری دفعہ کہ میں نے آپ لوگوں کی خاطر رشوت دی ہے، چل پڑتی ہیں منہ اٹھا کر، تو اب کیا منہ گھر چھوڑ کر آیا کریں؟ واسے نے مڑ کر عائشہ کو گھورا، جتنی تمہاری زبان ایسی باتوں میں چلتی ہے نا، اگر پڑھائی کی جانب دھیان دو تو کوئی فائدہ بھی ہو۔ ہائے ہائے واسے بھائی، کم از کم آپ تو سب کے سامنے بےزتی میں خراب نہ کیا کریں۔ میں صرف تم سے ہی نہیں، ساری پلٹون سے مخاطب ہوں۔ او تو پس پردہ آپ اپنی زوجہ سے مخاطب ہیں؟ جی نہیں، کھائیں قسم۔ کوئی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں میں الٹی سیدھی قسمیں کھانے کی۔ کوچ ایک جگہ رکی، سب نے شکر کیا۔ پہلے لڑکے باہر نکلے، اونچے لمبے قد، سادہ شلوار قمیضیں، پیاری صورتیں، پیارے رنگ، صحت مند چہرے۔ پھر لڑکیاں باہر آئیں، روایتی لباس، لمبے لمبے دوپٹے، کھلتے ہوئے رنگ، کچھ شرماتی ہوئی، کچھ آنکھیں پھاڑ کر جائزہ لیتی ہوئی۔ مائیں آئیں، نفیس مہنگے لباس، کانوں ہاتھوں میں کلائیوں میں سونا، چہروں پہ بردباری رکھ رکھاؤ۔ انہیں دیکھ کر ہی انسان سمجھ جاتا ہے کہ چودھرائن کو جتنا غرور ہے خوام خواہ نہیں ہے، اس نے واقعی اپنے خاندان کو سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، جس پر اس کو بڑا ناز ہے۔ وہ بڑی پرسکون رہتی ہے۔ اب یہ سب چلتے ہوئے بیرونی ملک آمد والے ٹرمینل کے سامنے آ کھڑے ہوئے چودھرائن پہلے اس اپنے اسسٹنٹ تاشفہ اور بیٹے زمان کے ساتھ موجود تھی۔ لڑکیاں سیلفی لینے میں مگن ہو گئی، لڑکے ادھر ادھر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے مگر وہ کہیں نظر نہ آیا جس کو لینے کے لیے لوگ یہاں آئے تھے۔ پہلے الجھن ہوئی، پھر پریشانی۔ اتنے میں واسے کے فون پر کال آ گئی، مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ مجھے لینے آئے پر نظر تو کہیں نہیں آ رہے۔ یار ہم لوگ ادھر انتظار کر کر کے اکڑ رہے ہیں، تم باہر تو آؤ، ہم ادھر یا انٹرنیشنل ارائیول کے باہر، میں آتا ہوں۔ واسے نے چودھرائن کو فون کا بتایا، سب کی سانس پہ سانس آئی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ آتا دکھائی دیا۔ خاکی کے اوپر کالی شرٹ، خاکی بھاری بوٹ، بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے اور کندھے پر ایک ٹریولنگ بیگ تھا۔ باقی 2 بڑے سوٹ کیس ٹرالی میں رکھے تھے۔ سب سے آگے اس کو زمان تایا اور واسے ہی نظر آئے، بڑی خوش دلی سے ملا، مگر پیچھے موجود ساری فیملی پر نظر پڑتے ہی ماتھے پر تیوری لیے بولا، ساری برات آئی ہے، ڈھول والے کو بھی لے آتے۔ اوف اللہ فربود، 2 سال پردیس کی چکی میں بھی تمہیں نہیں بدل سکی، آتے ہی روب ڈالنا شروع۔ ماں سے تو ملو، دن رات تمہیں یاد کرتی ہیں۔ رکشندہ کے کہنے پر وہ ماں کے آگے جھکا، باری باری سب سے سلام دعا ہوئی۔ 2-4 منٹ کی کوفت کے بعد چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ بنا ہی لی۔ سب سے اینڈ پہ وہ سیٹ پہ بیٹھی چودھرائن کے پاس آیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کر پیشانی چومی، ہاتھ سے اس کے بکھرے شرارتی بال سنوارے اور بولی، تم میرے نوازش علی کے بچے ہو، مجھے اپنی ساری اولاد کی طرح عزیز ہو، اس لیے بیماری کے باوجود تمہیں لینے کو خود آئی ہوں۔ بہت مہربانی، مگر اگر کبھی مجھ سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر اسلام آباد اور مری کی سیر کے لیے کر کے ہی گھر واپس جاؤں گا تو بھول جائیں۔ پھر اس کی نظر تاشفہ پر پڑی، وہ تو پہچانا ہی نہیں۔ بڑی اماں نے اس کے چہرے کی الجھن دیکھتے ہوئے تعارف کروایا، یہ تاشفہ ہے، تمہارے چھوٹے ماموں کی بیٹی، یہ میرے پاس نوکری کرتی ہے۔ فربود نے سر سے پیر غور سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سر ہلا کر سلام لی۔ جواب میں تاشفہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے دیا۔ اس کو فربود کی نظروں سے انتہائی کوفت محسوس ہوئی جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ فربود تو ہے ہی بدتمیز، اس کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہیں یقیناً سب کی سب سچ ہی ہیں۔ اس نے جواباً گھری سے نوازا۔ فربود کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ساتھ ہی اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر قافلے نے فیصل مسجد کا رخ کیا۔ فربود اپنے دائیں کے برابر اگلی سیٹ پر بیٹھا، اس دفعہ اس کی امی بھی گاڑی میں موجود تھی۔ ایک تو بیٹے کے قریب رہنے کی خواہش، دوسرا تاشفہ سے دور رکھنے کی شعوری کوشش۔ سارا راستہ وہ اس سے سوال جواب کرتی رہیں۔ بڑی اماں چونکہ سب سمجھ رہی تھی، اس لیے ناگواری سے تھوڑی دیر بعد وہ کچھ بڑبڑا دیتی۔ فیصل مسجد گھومنے اور بہت سی فیملی تصویریں لینے کے بعد ان لوگوں نے شکر پڑیاں کا رخ کیا۔ راستے میں پیک کروایا گیا کھانا بھی وہیں بیٹھ کر کھایا۔ سارے انجوائے کر رہے تھے سوائے فربود کے جو گاڑی میں سو گیا تھا۔ اس کے خیال میں اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اس میں ذرا ہمت نہیں تھی پکنک منگانے کے لیے کسی اور جگہ کا اور دن کا انتخاب کر لے گا۔ سارے ٹولیوں کی شکل میں بکھر گئے۔ تاشفہ آج بھی آن ڈیوٹی تھی، مگر اس کا اور اماں وڈی کا تعلق ان 2 سالوں میں اس نوعیت کا ہو چکا تھا کہ اب وہ دوست زیادہ تھی، مالکن اور ماتحت والی بات کم ہی رہ گئی تھی۔ اس وقت بھی ان کا ہاتھ تھام کر ساری سیر کرواتے ہوئے بولی، ایک مشورہ دوں؟ دے لو بھائی، مشورہ سننے میں کون سا فیس چارج کرتی ہوں؟ آپ فیس چارج کر بھی نہیں سکتی، ہر وقت تو خود دوسروں کو نصیحتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ بول بھی چکو، آپ اپنے لیے ویل چیئر بنوا لیں۔ واہ کیا مشورہ دیا، یعنی تم چاہتی ہو یہ جو میری ہڈیوں میں تھوڑا دمخم ہے، ویل چیئر کی محتاجی لے کر وہ بھی گوا لوں؟ بڑی عقل کی بات کی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، دیکھیں اتنی لمبی لمبی واک سے تھک بھی تو بہت جاتی ہیں۔ تھکاوٹ کا کیا ہے، فائدہ بھی تو دیکھو، رات کو بڑی پرسکون نیند آتی ہے۔ کل ٹی وی شو پر ایک لڑکی کہہ رہی تھی، جتنا ہم چلتے پھرتے بڑی عمر میں آ کر ہمارا جسم اتنا ہی سہولت میں رہتا ہے، جو ایک دفعہ دل چھوڑ کر بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں کبھی اٹھ نہیں پاتے۔ میرے لیے تو کتنے ہی لوگ انتظار میں ہیں، مائیکل کی مرتی آج مرے تاکہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور اصول سے گزاریں۔ میری بات لکھ کر رکھ لو، ادھر میری آنکھیں بند ہونی ہیں اور ادھر تمہاری پھپھی نے اپنا مال اسباب اٹھا کر شہر کا رخ کر لینا ہے۔ بڑی دفعہ باتوں باتوں میں جتا چکی ہے۔ اسے گاؤں اور گاؤں کے لوگ پسند نہیں، اپنے بیٹے کی ہر بری عادت کو وہ گاؤں کی صحبت کا اثر سمجھتی ہے۔ آپ نے بات چھیڑی تو مجھے یاد آیا کہ آپ مجھے کچھ عرصے کی چھٹی دے سکتی ہیں؟
کیا ماں بہنوں سے اداس ہو؟ نہیں، ابھی پچھلے ہفتے مل کر جو آئی ہوں، اداسی تو اتنی نہیں ہے، پر آپ کی بہو کا بیٹا آ گیا۔ آپ کو تو علم ہے وہ ہم لوگوں سے کت قدر نفرت کرتی ہیں۔ ان کے بیٹے میں تو ذرا شرم حیا نہیں، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اگر یہی عالم رہا، پھوپھی نے مجھ پر الزام لگا دینا کہ میں ان کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہوں۔ اپنی عمر دیکھو، اور جو بات ابھی تم نے کی ہے نا، اس پر غور کرو۔ جو میں تمہیں فرعون کی ہم عمر کہتی ہوں، ایویں تو نہیں کہتی۔ سخت برا لگتا ہے جو آپ مجھے فرعون کی ہم عمر کہتی ہیں۔ لگتا ہے تو لگتا رہے، اور میری بہو سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہاں میری مددگار کے طور پر نوکری کرتی ہو، اس کے گھر نہیں رہتی۔ میں تمہیں تنخواہ دیتی ہوں، اس کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر اگر اتنا ہی نخرہ تو اپنے بیٹے کو قابو کرے، دوسروں کے بچیوں پر انگلی نہیں اٹھانے دوں گی۔ میری زندگی میں یہ نہیں ہوگا۔ وہ ہر بات آپ کے سامنے نہیں کرتی، مگر میں کہہ رہی ہوں فربود کے سامنے انہوں نے فی الوقت اپنی نظریں مجھ پر ہی رکھنی ہیں۔ میں فربود کو سمجھا دوں گی چھٹی پر جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ تمہارے بغیر تو میرا ایک دن نہیں گزرتا۔ نہ کسی کو تم جیسے کپڑے استری کرنے آتے ہیں، نہ تمہاری طرح سر میں مالش کر کے چوٹی بنانا آتی ہے۔ پچھلی دفعہ تمہاری غیر موجودگی میں ہیرا کو میں نے کہہ تو دیا میری چوٹی بنا دو، مگر اس نے کھینچ کھینچ کے سر درد لگا دی۔ جیسے مجھے پیسے دیتی ہیں ان کو بھی دے دیا کرے، تب وہ بھی آپ کا کام دل لگا کر کریں گی۔ ان کو تو کھری کھری سنا کر خود سے دور کیا ہوا ہے۔ آئے ہائی، یہ سب باتیں ہوتی ہیں جلی دی۔ جن کے دل میں چاہت ہو نا، وہ ماؤں کے لان تان سن کر بھی منہ نہیں موڑتے۔ وہ اپنی رحمت بی بی کو دیکھا، اس کو ذرا کچھ ہو جائے بیٹے منہ چومتے ہیں۔ میرے بیٹے دروازے میں دور سے کھڑے ہو کر بھی حال احوال پوچھ کر بڑا احسان کرتے ہیں۔ جانے دیں، پچھلی دفعہ جب آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، سارا گھر اتنا پریشان تھا، کھانا تک کھانے بنانے کا کسی کو ہوش نہیں رہا تھا۔ تم تو ہو ہی گوند سے بنی، جوڑنے کی تمہیں بڑی عادت ہے، رشتے ہوں یا دل، ورنہ جانتی ہوں میں سب کیوں پریشان ہوں گے۔ مائی مر گئی تو جائیداد کی تقسیم میں کتنا مسئلہ ہوگا۔ سچ تو یہ ہے میں نے اپنی بچیوں اور بیٹوں کی جائیداد میں جو جو حصہ رکھا اپنی وصیت میں لکھ چھوڑا، کہیں ایک پیسے پر لڑائی نہیں ہوگی۔ بہت خوبصورت موسم، اوپر سے اسلام آباد کی ہوائیں اور منظر سب مل کر اتنا بڑا اچھا تاثر چھوڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے لمبا راؤنڈ لگا کر ساری پارک دیکھ آئیں۔ ہیرا لوگ میوزیم کی طرف اندر گئی ہوئی تھی۔ سارے لڑکے گروپ کی شکل میں بیٹھے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اماں وڈی پہ نظر پڑتے ہی واسے اپنی جگہ سے اٹھا۔ چودھری صاحب، مانا کہ آپ جوان ہیں، پر ابھی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو۔ آج کی نوجوان نسل سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ گاڑی سے نکل کر ادھر آئے تھے، ابھی تک ادھر ہی جمے ہیں۔ وہ واسے کی خالی کی کرسی پر بیٹھ گئی، پانی کا گھونٹ لے کر بولی، بھائی تم لوگ تو یہاں لڑکیاں تاڑنے آئے ہو، میں تو گھومنے آئی ہوں۔ لڑکے ٹھا ٹھا کر کے ہنسے۔ قسم لے لیں جو ان گناہ گار آنکھوں نے جس کو بھی دیکھا اس نے جواب میں مسکراہٹ نہ پھینکی ہو۔ یہاں تک کہ نمبر بھی مل جانے کا چانس بھی ہے، پورا ہے، پر اپنے حاجی صاحب اجازت ہی نہیں دیتے۔ عدیل کا اشارہ واسے کی جانب تھا۔ وہ عمر میں سب لڑکوں سے بڑا تھا، انتہائی شریف اور سلجھا ہوا ہونے کی وجہ سے لڑکے اس کو حاجی بولتے تھے۔ کچھ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، نماز روزے کا پابند، نہ خود کو گری ہوئی حرکت کرتا، نہ ہی اپنے بھائیوں کو کرنے دیتا۔ وہ ہر لڑکے کی سرگرمی پر نظر رکھتا تھا۔ بڑی بات یہ ہے کہ سب اس کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے اس کے روب میں آ جاتے تھے۔ ہاں ماں، لڑکیوں کو نکالیں، کیونکہ تھوڑا وقت دامنے کو چلتے ہیں، پھر واپس گھر کی راہ لیں گے۔ زمان علی نے آ کر کہا تو اماں وڈی واسے کی طرف جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا، زمان ٹھیک کہہ رہا واسے، جاؤ تم لوگ ان کو لے کر آؤ، میں گاڑی کی جانب چلتی ہوں۔ جی اچھا۔ اس دفعہ زمان علی نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور ساتھ لے کر چل پڑی۔ تاشفا بھی پیچھے پیچھے تھی۔ واسے لوگ دوسری جانب نکل گئے۔ موبائل وائبریٹ ہوا۔ تصویریں لینے کی نیت سے ابھی تک موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا تھا۔ لاک کھول کر میسج دیکھا، میں صبح والے مطالبے پر ابھی تک قائم ہوں۔ تاشفا کو ہنسی آئی، فوراً شیر بن کر جواب دیا، میں اپنی پھپھی کی فیملی کے ساتھ ان کے بیٹے کو لینے آئی تھی، اس وقت گھر سے باہر ہوں۔ میں جانتا ہوں اسلام آباد میں ہوں، یہاں پر تو ملاقات کرنا اور بھی آسان ہے۔ تاشفا کی مسکراہٹ غائب ہوگی، وہ بھی تو یہیں تھا۔ نہیں، ہم اب واپس جانے والے ہیں، ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ ملاقات کا یہی وقت ہے اور آج کی تاریخ میں ہی ہوگی۔ بتا دوں، میں اس وقت پارک میں تم سے چند گز کی دوری پر موجود ہوں، کیا تم میرے پاس آ سکتی ہو؟ ہرگز بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں خود آ جاتا ہوں۔ نہیں پلیز، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں آئندہ بات نہیں کروں گی، اور اگر تم میرے اتنے قریب ہو کر ملے بغیر گئی تو جو میں کروں گا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ کیا مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں جانے من، مطلع کر رہا ہوں۔ اپنے پیچھے دیکھو۔ میں کان کے انداز میں مڑی اور اس کو چند قدم کی دوری پر کھڑا پایا۔ ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا، گھبرا کر اماں وڈی اور انکل زمان کی جانب دیکھا۔ اس کے رک جانے کی وجہ سے وہ تھوڑی آگے جا چکے تھے۔ وہ بھی فوراً بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ اس نے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس سمت دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ چند پل کو نظر ملی، تاشفا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے بغیر پلکیں جھپکائے یک ٹک اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ تاشفا کو لگا اگر مزید 2 سیکنڈ بھی یہاں رکی تو کبھی ہل نہیں سکے گی، اس لیے ہمت کر کے بڑے بڑے ڈگ بھرتی اماں وڈی کے پیچھے بھاگ گئی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آج اس نے پہلی دفعہ اس کو روبرو دیکھا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آیا، مگر واسے لوگ آ رہے تھے۔ تم اماں وڈی کی بجائے ہمارے ساتھ تھوڑا گھوم پھر لوگی تو مر نہیں جاؤ گی؟ عائشہ کے کہنے پر اس نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر رکھی۔ ان کو چلنے میں مدد چاہیے ہوتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ کسی کا ہونا ضروری ہے۔
ہاں تو امی ان کا ساتھ دے دیتی ہیں، امی جائیں آپ اماں وڈی کے ساتھ بیٹھ جائیں، تاشی کو میں اپنے ساتھ بٹھا رہی ہوں، اماں وڈی کو بتا دیجیے گا۔ وہ تاشفہ کا ہاتھ پکڑ کر کوچ میں لے گئی، جہاں سب سے پچھلی سیٹ پر فربود چادر اوڑھے بے خبر سو رہا تھا۔ فربود بھائی آخر کتنے دنوں کی نیند پوری کریں، سورج غروب ہو رہا، باہر دیکھیں تو صحیح، اسلام آباد کا شام کا حسن پورے جوبن پر ہے۔ وہ اس میں داخلت پر آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میرے حصے کا تو تم بھی دیکھ لو، تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے؟ پوچھ وہ عائشہ سے رہا تھا، مگر دیکھ اپنی مغرور سی نظر آنے والی کزن کو رہا تھا، جو ابھی بھی اڑے ہوئے رنگ سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ فربود کی آواز سن کر اس کی والدہ ایکٹیو ہو گئی، فٹ آگے سے آواز آئی، فربود چندہ ادھر آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے پانی وغیرہ لیا تھا، اور کچھ کھا لو۔ عائشہ کی زبان میں کھجلی بھی، چھوٹی تائی نہ لڑکیوں کی طرح آپ کا خیال رکھتی ہیں، ہماری ماں مجال ہے جو کبھی ہماری ٹینشن لے جائے، کیا کھا رہی ہو، کس سے لے کر کھا رہی ہو، کس سے بات کر رہی ہو۔ پر آپ کی اماں، آپ باہر بھی تھے تب بھی یہی وظیفے کرتی تھی، یا اللہ میرا بیٹا کسی لڑکی کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ تم جیلس ہو کہ تمہیں اتنی توجہ نہیں ملتی، یا پھر مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکانا چاہ رہی ہو؟ بھاری سوئی ہوئی آواز میں بولا تو عائشہ کے علاوہ ساری لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ ہاں تو جیلس ہونا بنتا ہے نا، کیوں ملے آپ کو اتنا پروٹوکول، کیا ہم کسی سے کم ہیں؟ سارا پروٹوکول لے لو، میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں۔ فربود آ جاؤ بیٹا، شورما منگوایا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ممانی میں نے بھی شورما کھانا، بلکہ ہم سب نے کھانا ہے، فاطمہ نے نعرہ لگایا۔ فربود جانتا تھا جب تک امی کے پاس جا کر نہیں بیٹھے گا وہ اس کو آوازیں دیے جائیں گی، اس لیے اٹھ کر آگے آ گیا۔ اکلوتا بچہ ہونے کے کبھی کبھی منفی نتائج بھی ہوتے ہیں، وہ وہی نتائج بھگت رہا تھا۔ گاڑی میں ہی شب کے لیے شورما آ گیا، سارا راستہ کھاتے اور گپے لگاتے گزرا۔ اب گھر چلنا ہے یا ابھی کہیں رکنے کا پروگرام ہے؟ دامنے کو جاتے تو بہت اندھیرا ہو جائے گا، اس لیے اب صرف راول ڈیم رکیں گے، اس کے بعد واپس گھر۔ واسر فربود باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تاشفہ شورما ختم کرنے کے بعد ٹیشو سے اپنا منہ صاف کر رہی تھی جب موبائل نے وائبریٹ کیا۔ سب کی باتوں کے شور میں کسی سے نوٹس نہیں لیا، اس نے ہاتھ موبائل میں بیگ میں ڈال کر فون آف کر دیا۔ عائشہ وغیرہ کے سامنے فون کے میسج دیکھنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تو آنکھوں میں ہونے والی جلن سے پانی جمع ہو گیا۔ کبھی کبھی اپنے مرحوم والد سے ہلکا سا شکوہ جاگتا تھا، جو جانے سے پہلے اس کی زندگی کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال گئے تھے۔ اس کا اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہ تھا، یہ امتحان یا تو اس کی جان لینے والا تھا یا پھر عزت کا جنازہ ہی نکلنا تھا، اور دونوں باتیں خطرناک تھیں۔ بڑی باجی کی شادی کے بعد اب وہی اپنی اماں اور چھوٹی بہن دونوں بہنوں کی کفالت کر رہی تھی۔ ان دنوں وہ کسی اسکول میں نوکری ڈھونڈنے میں مصروف تھی، کیونکہ ان کے علاقے میں آ جا کر یہی ایک کام نظر آتا تھا، یا پھر اپنا سیلون کھول لیتی۔ اس کے لیے بھی اس نے 1.5 سال لگا کر بیوٹیشین کا کورس کیا، مگر 1 مہینہ کسی اور کے بیوٹی پارلر میں ٹرائل دینے کے بعد اپنا سیلون کھولنے کا ارادہ تھا۔ وہ مختلف لوگوں کے چہروں کے مساج اور منہ سے نکلنے والی باس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اس وقت وہ اتنا گھر سے باہر نہیں آتی جاتی تھی، اور پارلر میں صبح سے شام تک ایک کے بعد ایک نئی عورت سے ملنا، وہ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملنا، جبکہ تب وہ کسی کے سلام کا جواب تک نہ دے پاتی تھی۔ ابو کی سالانہ برسی پہ پھپھو نے اپنی ساس کے ساتھ آئی ہوئی تھی، چاچو اور تایا ابو بھی موجود تھے۔ جب امی نے ذکر کیا، بھائی صاحب اگر کسی اسکول میں نوکری مل جائے تو تاشفہ کے لیے کوشش کیجیے گا، ڈسکا میں 2 جگہ انٹرویو دے کر تو آئی ہے، مگر آپ تو جانتے ہیں یہ زیادہ فری نہیں ہوتی، نہ ہی کسی پر اعتبار کرتی ہے، اور اگر کسی اپنے جاننے والے کے اسکول میں نوکری مل جائے تو مجھے اس کی جانب سے تسلی رہے گی۔ امی نے کہا تو تایا اور چاچو سے تھا، مگر 2 دن بعد جواب چودھرانی کی جانب سے آیا۔ تاشفہ کے اپنے گھر فون کی سہولت نہیں تھی، ہمسائی نے آ کر پیغام دیا، تمہاری پھپھی شمیم کی ساس کا فون آیا۔ اس نے باجی کوثر کو بلوایا، اپنی جا کر فون سنائی، سوچوں پہ ڈوبی واپس آئیں۔ تاشفہ سے بڑی سے ماں کے پوچھنے پر انہوں نے ساری بات کھول کر بتا دی۔ چودھرانی کہہ رہی ہے کہ ان کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو حساب کتاب بھی جانتی ہو، تاکہ ان کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ دیکھ سکے، سلیقے مند ہو تاکہ ان کے کپڑوں وغیرہ کا خیال رکھ کرے، اخبار پڑھ کر سنا سکے، اور بڑی بات یہ کہ اس کو رہنا بھی ان کے ساتھ ہے، رہائش انہی کے کمرے میں ہوگی، اس سب کے بدلے مہینے کی 30,000 تنخواہ دینے کو تیار ہے۔ بتانے کے دوران وہ تاشفہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سماپ سمجھتے ہوئے بولی، کیا یہ آفر انہوں نے تاشی کو کی ہے؟ ہاں، کہتی ہے کہ اگر تاشفہ راضی ہو تو میں اس کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا سارا خرچہ اپنے سر لینے کو تیار ہوں، میں وہاں کام نہیں کروں گی۔ ایسے ایک دم سے تو انکار نہ کرو پاگل لڑکی، آپ پھپھی کے گھر جا کر رہنا چاہیں تو رہ لیں، مجھے وہ اس قدر نفرت سے دیکھتی ہیں جیسے مجھے اچھوت ہے، ان کے دیکھنے پر ان کو بیماری لگ جائے گی، میں ہرگز بھی ایسی جگہ نہیں جا سکتی جہاں وہ ہوگی۔ پر میری جان، تمہیں کون سا اس کے منہ لگنا ہے؟ ایسے گھر میں بند ہو کر بھی تو گزارا نہیں ہے نا، تمہارے باپ کی جو تھوڑی بہت پراپرٹی ہے تمہارا تایا رو دھو کر کرایہ دیتا ہے، سماپ بھی اتنی محنت کے بعد صرف 10,000 کما پاتی ہے، میں ہی کہوں کیوں؟ اگر یہ آفر اتنی اچھی تو باجی کو کروا لے، میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی۔ پھپھی کے گھر کا سوچ کر ہی جان نکل رہی تھی، وہاں جا کر رہنے اور نوکری کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ پہلے ہی فیکٹری میں لگی ہوئی ہے، وہاں پر ترقی کا چانس بھی ہے، امی میری طرف سے نہ ہی سمجھے، میں کوشش مزید تیز کرتی ہوں، جہاں بھی ہاں ہوئی اسی اسکول میں لگ جاؤں گی، چاہے تنخواہ اچھی ہی نہ بھی دیں، بیٹی بڑے اچھے اسکول میں بھی اپنی استانی کو زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے دینے ہیں، تمہاری تو تعلیم بھی واجبی سی ہے، کسی انگلش میڈیم میں تو نوکری نہیں ملنی، کسی عام سے گلی کونے میں کھلے اسکول میں مل بھی جائے تو سارا دن سر کھپائی کے بعد مر کے 1,000-2,000 ہی ملنا ہے، اور ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں جن میں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، 30,000 منہ سے کہہ دینا آسان ہے، ہم لوگ کئی ماہ کی محنت کے بعد بھی اتنی رقم نہیں بنا سکتے،
سمام نے بھی سمجھاتے ہوئے مشورہ دیا، یہی بہتر ہے، فٹ سے جواب دینے کی بجائے سوچ سمجھ کر جواب دو۔ پھپھو کے گھر میں ان کی ساس کی بھی بات چلتی ہے، ان کی تنقید و طنز صرف ہمارے لیے ہی ہے۔ باجی وہ مجھے وہاں برداشت نہیں کریں گی، ادھر چند گھنٹوں کے لیے آتی ہیں، وہ بھی مہینوں سالوں بعد، میرے سلام کا جواب نہیں دیتی، میرے ہاتھ کا دیا پانی کا گلاس تک پینا برداشت نہیں کرتی، اور آپ کہہ رہی ہیں میں 24 گھنٹے ان کی نفرت بھری نظروں کے تیر کھانے کے لیے ان کے گھر ہی جا بیٹھوں؟ ہاں تو اچھا ہے نا، ان کے سینے پر مونگ دلی جائے، ساس کے سامنے چوں بھی نہ کر پائیں گی۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو سارے بدلے لینے کا یہ سنہری موقع کبھی نہ گواتی۔ اگلے 2 دن تک وہ انتظار کرتی تھی، جن اسکولوں میں انٹرویو دیا تھا وہاں سے جواب آ جائے، مگر مکمل خاموشی رہی۔ اگلے دن صبح صبح ہمسائی آئی، تاشفا تمہاری سہیلی کا فون ہے۔ تاشفا کو امید جاگی دوست کسی کا تو نہیں، ضرور اسکول والوں کا ہوگا، انہی نے پاس نمبر دیا تھا۔ دوست کسی کو وہ آج تک نمبر دیا ہی نہیں تھا۔ بڑے جوش سے جا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، ہیلو السلام علیکم تاشفا۔ وعلیکم السلام، جی بول رہی ہوں، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ تمہارا کوئی بہت اپنا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ جی نہیں۔ اف کاش میں تمہارے روبرو کھڑے ہو کر تمہیں یہ الفاظ ادا کرتے دیکھ سکتا۔ تاشفا کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، آپ؟ ہاں میں۔ اس کے بعد دونوں جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے مشکل فون تھامے کھڑی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ تاشفا جی، کبھی میری یاد آئی ہے؟ وہ کیوں؟ اس کے سوال پر دوسری جانب محظوظ سی ہنسی کی آواز ابھری، مجھے تم بہت یاد آتی ہو، ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ کیا تمہیں میرا فون کرنا اچھا نہیں لگا؟ پتہ نہیں، تم بہت معصوم ہو۔ تاشفا کا دل دھڑک اٹھا، نہیں میں سب کچھ ہوں پر معصوم نہیں ہوں۔ وہ ناخن سے دیوار کا پینٹ اکھیڑنے لگی، آواز میں ضد تھی، دبا دبا سا غصہ تھا۔ کسی کو خود سے کچھ کبھی علم نہیں ہوتا وہ معصوم ہے یا نہیں، جب میں کہہ رہا ہوں تم معصوم ہو تو مان لو کہ تم معصوم ہی ہو۔ آپ یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں اور کیوں میں آپ کی بات کا یقین کروں؟ آپ میرے ہیں ہی کون؟ دوسری جانب خاموشی میں گہری سانس خارج کی گئی، پھر بڑے تحمل سے بولا، اپنی معصومیت کا اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت چاہتی ہو؟ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو میں تمہارا کون ہوں؟ تو سنو جانے من، میں تمہارا سب کچھ ہوں۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں فون رکھ رہی ہوں۔ شوق سے رکھو، پر جو نوکری کی آفر ہوئی ہے اسے قبول کر لو، اگر نہ کروں تو میں تمہیں مہینے کا خرچ گھر بیٹھے ہی بھیج دیا کروں گا، کہیں بھی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کال کاٹ کر گھر آ گئی۔ شکر ہوا ہمسائی پاس اپنی چھت پر کپڑے ڈالنے گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ سو سوال کرتی، کس کا فون تھا یہ وہ۔ چودرانی کا دوبارہ فون آیا تو امی نے انکار کر دیا۔ اگلے ماہ چھوٹی بہن کا حیضہ ہو گیا، اس کے علاج کے لیے ماں کے پاس پیسے نہ تھے۔ تاشفا سے دیکھا نہ گیا، ماں کو پریشانی میں گھرا دیکھ کر اپنا آپ میں جرم لگنے لگا۔ خود کو تنہائی میں بیٹھ کر سمجھایا، اگر ماضی میں میرے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوا ہے، اس میں میری بہنوں کا کیا قصور؟ میرے ساتھ ساتھ یہ کیوں سزا بھگتیں؟ اگر میں ماں کے کندھوں سے تھوڑا سا بوجھ ہٹانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہوں تو میں کیوں نہ ماں کی مدد کروں؟ آخر یہ وہی ماں ہے جس نے مجھے تڑپتے دیکھ کر کئی دن تک پانی کا ایک گھونٹ تک لبوں سے نہیں لگایا تھا، میرے اور دنیا کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی، شیرنی کی طرح میری طرف بڑھنے والی ہر زبان کو کاٹنے دوڑتی تھی۔ میں اس کا حق کیوں ادا کر سکتی ہوں؟ اس کی جھولی میں پہلے بڑے غم ہے، اولاد کھونے کا دکھ، سہاگ کے اجڑنے کا دکھ، وہ آخر کتنے غم سہم رکھ سکتی ہیں؟ میری طرح عام گوشت پوش کی تو انسان ہے۔ تنہائی میں آنس بیٹھ کر آنسو بہائے خود ہی پہنچ لیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے اشک صاف کرنے کے بجائے کسی کے انتظار میں رہتے ہیں، آنسو کبھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جیسے کوئی اور انسان آپ کے لیے اس تڑپ اور لگن سے دعا نہیں کر سکتا جیسے آپ خود اپنے لیے اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے اشک بھی خود ہی صاف کرنے کا ہنر ہر خاص و عام کو آتا ہونا چاہیے۔ اس نے امی کو بھیجا، وہ جا کر پی سی او سے چودرانی کو فون کر کے آئیں، کیا اب بھی وہ تاشفا کو اپنے پاس رکھنے اور نوکری دینے پر تیار ہے؟ دوسری جانب سے ہاں میں جواب آیا۔ دوسرے دن ڈرائیور ایڈوانس کی رقم لے کر آ گیا جو تاشفا کی ماں کے حوالے کی، اور تاشفا کو لے کر روانہ ہوا۔ حالانکہ تاشفا کا تعلق پسور سے تھا، مگر 7 سال پہلے وہ لوگ سیالکوٹ شفٹ ہو گئے تھے، باقی کا اس کا سارا ددیال لاہور میں تھا۔ ابو محکمہ زراعت میں ملازم تھے، مگر بھری جوانی میں دل بے وفائی دے گیا۔ وہ 16 سال کی تھی جب ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ زندگی پہلے ہی امتحان تھی، مگر باپ نے اپنے پروں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، ان کے جاتے ہی لگا کسی نے ٹھنڈی میٹھی چھاؤں سے نکال کر کڑی دھوپ میں جلنے کو پھینک دیا ہو۔ مگر کہتے ہیں نا، جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے وقت کے ساتھ صبر دے ہی دیا، جینے کا ہنر بھی سکھا دیا، مگر پرانے لوگ آج بھی دل کے تہہ خانے میں محو رقص تھے۔ چودرانی نے اس کے تمام خدشات غلط ثابت کر دیے، یہاں کسی کو بھی اس کو حکم دینے یا برا سلوک کرنے کی اجازت نہ تھی۔ انہوں نے پہلے دن اپنی بہو کو خبردار کر دیا، تم لوگ بھی بیٹیوں والی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میں سے کوئی بھی بچوں کے سامنے تاشفا کا بچپن نہیں کھولے گا۔ جس دن اس گھر میں اس بچی کی ذات کا مذاق اڑایا گیا یا اپنی ذاتی عداوت کا شکار کیا، میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ شمیم نے اس وقت بھی اپنا احتجاج ان لفظوں میں نوٹ کروایا تھا، آپ جانتی ہیں اس کا ہمارے گھر میں رہنا اچھی بات نہیں، جوان ہوتی لڑکیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ دوسرا، لڑکوں سے بھرے گھر میں ایسی لڑکی کو لا بٹھانا سراسر حماقت ہے۔ کیا آپ کو نوکروں کی کمی ہے؟ چودرانی نے واضح کر دیا کہ وہ کسی کے سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں کسی اور پر، تو جب کوئی زور چلتا نظر آیا تو تاشفا کے گھر سے آنے سے پہلے ہی شمیم نے بیٹے کا بندوبست کر دیا۔
بظاہر آج تک گھر کے سارے فرد یہی سمجھتے تھے کہ شمیم نے فربود کی کسی لڑکی میں دلچسپی کا بھوت اس کے سر سے اتارنے کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے بھتیجے سے بیٹے کو محفوظ کیا تھا۔ وہ فربود کو تاشفا کے ساتھ ایک ہی گھر میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ گرمی میں نیند ویسے بھی بہت آتی تھی، خاص کر صبح کے وقت کوئی ماں کا لال ہی منہ اندھیرے بیڈ چھوڑ کر روزمرہ کے دھندے کے لیے نکلتا ہے، کیونکہ جو دن نکلتا ہے ویسے ہی نیند زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے۔ پر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کندھے پیچھے کو سیٹ لٹا کر نیم دراز آدمی اس وقت صبح کے 4:45 کا وقت ہونے کے باوجود پوری طرح چوکس تھا۔ اس نے سر کے اوپر جو ہیٹ پہنا ہوا تھا اس کو جان بوجھ کر آگے کو جھکا رکھا تھا۔ نظریں مسلسل بیک ویو مرر کے ذریعے فٹ پاتھ کو گھور رہی تھیں۔ اس کی بڑی بے چینی سے کسی آمد کا انتظار تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ اس آدمی تک پہنچا تھا اور آج پوری کوشش تھی کہ وہ یہ کام کر ہی جائے گا۔ فٹ پاتھ پر منظر بدلنے کی دیر تھی، اس کے جبڑے کی ہڈی میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نکلا، گاڑی کی اگلی جانب بونٹ کھول کر بظاہر یہ تاثر دینے لگا جیسے گاڑی میں کوئی فالٹ ڈھونڈ رہا ہوں، مگر توجہ اسی جانب تیز سے بڑھتے آتے قدموں کی جانب تھی۔ جیسے فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ جوگنگ کرتا ہوا ایک دیڑھ عمر آدمی اس کی گاڑی کے قریب آیا، انجن کا کور بند کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر چلنے والے کے ساتھ کندھا ہی مس کیا تھا۔ اب یہ تو کوئی بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہوتا تو جان پاتا کہ کندھا مس ہونے کے عمل کے دوران گاڑی والے لڑکے کے ہاتھ میں پکڑی سرنج میں بھرا مائع مواد اس دیڑھ عمر آدمی کے بازو میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ سوئی کی چبھن محسوس کرتے ہوئے آدمی اس جوان کی طرف مڑا جو اب آواز بلند گنتی گن رہا تھا، 1 2 3 4 5۔ ابھی وہ 5 پر آیا تھا جب جوگنگ کرنے والا لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتا، گاڑی والے نوجوان نے اسے کندھوں میں دونوں جانب بازو ڈال کر کھینچ کر اپنی گاڑی کے فرنٹ پیسنجر سیٹ پر پٹک دیا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نیم تاریکی میں بھی نظر آ رہا تھا جوگنگ کرنے والے کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یقیناً وہ مدد کے لیے چیخنا چاہتا تھا تاکہ کسی طرح اپنے گھر کے دروازے پر رکے گارڈ کو متوجہ کر پائے، مگر چیخنا چلانا تو دور کی بات، وہ ہونٹ تک نہیں ہلا پا رہا تھا۔ گاڑی والا لڑکا بڑے اعتماد سے چلتا ہوا اس کے برابر بیٹھ گیا، اللہ کا نام لے کر گاڑی سٹارٹ کری۔ جب وہ جائے حادثہ کو بہت پیچھے چھوڑا ہے تو ڈیش بورڈ کے کھانے میں سے ایک کالے کپڑے کی پٹی نکال کر اس آدمی کی آنکھوں پر باندھ دی۔ وہ آدمی بڑی دقت سے فالج زدہ مریض کی طرح بولا، تو تم کون ہو؟ گاڑی چلانے والے نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ مجھے جانتے نہیں ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جان گیا ہوں۔ اب تو اللہ کے فضل سے وہ وقت آیا جب تمہاری جوان اولاد نے تمہارے اندر کی کالک سے واقف ہونا ہے۔ وہ آدمی اپنی سیٹ پر ہلنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوتے ہوئے پریشانی سے بولا، مجھے کیا کر دیا ہے؟ میرا جسم محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ فکر نہ کرو، مرو گے نہیں، صرف بے ہوشی طاری ہوگی، وہ بھی 10 سے 20 منٹ کے لیے، اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب برابر سیٹ پر موجود آدمی کا بے جان ہوتا سر پوری قوت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ وہ بالکل غافل ہو چکا تھا۔ گاڑی چلانے والے نے سپیڈ بڑھائی اور گاڑی ہوا سے باتیں کرتی شہری آبادی سے نکل کر آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ راول ڈیم پہنچتے پہنچتے اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ نہ جانے کب نیند میں چلی گئی۔ ہیرا باجی نے متوجہ کیا، تاشفا اٹھ جاؤ بھئی، منزل آ گئی ہے۔ پہلی ہی آواز پر آنکھیں کھول دی، یوں نیند میں چلے جانے پہ حیرت بھی ہوئی کیونکہ اس کو تو نیند کبھی اتنی جلدی نہ آتی تھی۔ باری باری سب نیچے اتر رہے تھے، وہ لوگ چونکہ سب سے اینڈ پہ بیٹھی تھی، اس سب سے آخر میں ہی باہر آئیں۔ اترتے اس نے بڑی اماں کی جانب قدم بڑھائے جو ابھی تک گاڑی میں ہی موجود تھی۔ کیا آپ سب کے ساتھ نہیں آ رہی؟ اب میری یاد آئی، بے وفا لڑکی پہلے کہاں غائب ہو گئی تھی؟ وہ عائشہ اپنے ساتھ لے گی، آئیں آپ کو باہر آنے میں مدد کر دوں۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا جانے کا، تم لڑکی کے ساتھ چلی جاؤ، میں اور زمان گاڑی میں ہی انتظار کریں گے۔ میرا دل بھی نہیں چاہ رہا، میں آپ کے پاس ہی رک جاتی ہوں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، میں تو ٹھہری بوڑھی ہڈیوں والی، تم کیوں ایسی زندگی سے بھاگتی ہو؟ جاؤ شاباش، سب لڑکیوں کے ساتھ چلی جاؤ، ان کی مائیں بھی جا رہی ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی مائیں ساتھ ہیں، میری ماں تو اس وقت آپ ہی ہیں، بس آپ نہیں جانا چاہتی تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ میں کون سا گھومنے پھرنے آئی ہوں، میرا کام تو بس آپ کا خیال رکھنا ہے۔ بہت ہی ضدی ہے، چلو میں ہی ہار جاتی ہوں، کھولو دروازہ، چلتی ہوں، بھلا دیکھوں تو آخر کیا ہے اس ڈیم میں جو ہم دیکھنے آئے ہیں۔ تاشفا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کئی رشتے بڑے بے نام ہوتے ہیں، انگلی پکڑ کر چلنے والے لوگ انہی رشتوں کی بدولت زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو جتاتے بھی نہیں مگر آپ کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ دوستی بھی انہی رشتوں میں سے ایک تعلق ہے۔ دوستی کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے اور نہ عمروں کا فرق جانتی ہے، نہ اس کے فرقے ہوتے ہیں، یہ دو دلوں کو باہم جوڑتی ہے، عزت اور اعتماد دیتی ہے۔ اچھا مخلص دوست اللہ کی ایک خاص نعمت ہوتا ہے جو تاشفا کو چودرانی کی شکل میں ملا ہوا تھا۔ بظاہر وہ ان کے لیے کام کرتی تھی مگر اندر ہی اندر وہ اس کی شخصیت کو کس طرح مضبوط اور پراعتماد بنانے میں لگی ہوئی تھی، یہ صرف 2-3 لوگ ہی جانتے تھے۔ خوشی خوشی اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں چل پڑی، سارا گروپ سے تھوڑا ہٹ کر اپنی باتوں میں مگن ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کمنٹ پاس کرتی۔ اپنی اور میری 2-4 تصویریں لو، ہم آپ کو بھیجیں گے۔ جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر اماں وڈی نے کہا، جہاں پیچھے گہری ڈھلان تھی، اندھیرے میں نیچے دیکھتے ہوئے خوف ہی آ جاتا۔ میں اپنا بیگ تو گاڑی میں ہی بھول آئی ہوں اور فون بیگ کے اندر ہے، چلو کام ختم۔ عائشہ
تم لو میری اور تاشفا کی تصویر، انہوں نے کہا عائشہ سے، مگر فربود اپنا موبائل آن کر کے آگے آ گیا۔ ایک ساتھ کئی تصویریں لے ڈالی۔ رات ہونے کی وجہ سے تمام لوگ ایک ہی گروپ کی شکل میں گھوم رہے تھے۔ تصویروں کا دور چلا تو سبھی بنوانے لگے۔ فیملی مگن ہوئی۔ تاشفا اماں وڈی کے انتظار میں نیچے ڈیم کو دیکھتی تھوڑی دور آ گئی۔ اندھیرے میں پورا فوکس کر کے نیچے پانی دیکھنے کی کوشش میں تھی جب اپنے بالکل قریب آواز ابھری، السلام علیکم۔ ایک جھٹکے سے ابھری مگر سر کسی کے سینے سے ٹکرا گیا۔ تاشفا کا دل حلق میں آ گیا۔ کئی پل تو وہ سمجھ نہ پائی کیا کرنا چاہیے۔ سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ سر موڑ کر دیکھا، اماں وڈی وہاں نہیں تھی۔ وہ یقیناً اس کا پیچھا کرتے ہوئے موقع تاک کر آیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آج ہماری ملاقات آج کی ہی تاریخ میں ہوگی۔ یہ دیکھ لو 12 بجنے میں بھی 3 گھنٹے باقی ہیں۔ اس نے اپنی کلائی پہ بندی گھڑی کا ڈائل تاشفا کے سامنے کیا۔ کیا سلام کا جواب بھی نہیں ملے گا؟ بس سلام۔ وہ جنگلے پر ہاتھ رکھ کر دونوں طرف سے تاشفا کو گھیرے میں لیے کھڑا تھا۔ کیسی ہو؟ کان کے پاس سرگوشی کی گئی۔ تاشفا نے کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے جانا ہے۔ اس کے اندر اٹھک بیٹھک جاری ہو گئی مگر بڑا تحمل رکھ کر وہ بول رہی تھی۔ پھر بھی لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ چلی جانا، میں کون سا تمہیں لے کر کہیں بھاگ رہا ہوں؟ میں صرف تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو کبھی بھی آپ سے ملنے کی خواہش مند نہیں رہی ہوں۔ تاشفا کا لہجہ سخت اور انداز بے لچک ہو گیا۔ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ تم میری تنہائی کی ساتھی ہو۔ تم محفل میں میرے ساتھ ہوتی ہو۔ جس دن سے تمہیں پایا آج تک تم نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ مجھے اس پوری طرح سے قید کر کے اپنی دفعہ کہتی ہو تمہیں کبھی میری خواہش نہیں رہی؟ اپنی پیشانی اس کی گردن پر جھکا کر وہ سرگوشی میں بول رہا تھا۔ اگر آپ اپنی حد سے نکل کر یوں سرے راہ مجھے تنگ کریں گے، میرا تماشا بنائیں گے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں آپ میری ناپسندیدہ ترین ہستی ٹھہریں گے۔ وہ لوگ جنگلے کے ساتھ کھڑے تھے جہاں پر نزدیک کوئی پول نہ ہونے کی وجہ سے قدرے تاریکی تھی، اور اگر کوئی پیچھے سے آ کر دیکھتا بھی تو اس کو غور سے دیکھنے پر ہی معلوم ہونا تھا وہاں ایک نہیں 2 لوگ موجود ہیں۔ ہوش میں تو ہو؟ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا؟ میں جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم میری ہو، صرف میری۔ کیا کوئی اپنی عزیز جان ہستی کو بھی تکلیف دے سکتا ہے؟ آپ کا میرے جسم کو چھونا مجھے شعلوں میں دھکیل رہا ہے۔ مجھ سے فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کرے ورنہ… تاشفا کے الفاظ اس کو جذبات کے بہاؤ سے باہر کھینچ لائے۔ میں نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، تم چھونے کی بات کر رہی ہو؟ میرا قریب آنا تمہارے لیے اتنا ناگوار کیوں ہے؟ اور اس ورنہ کا کیا مطلب ہوا؟ میری بات مذاق میں مت لیں۔ اگر اسی لمحے آپ مجھ سے دور نہ ہوئے تو میں نیچے پانی میں کود جاؤں گی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ جنگلے کو پکڑا ہوا تھا۔ تم اتنا منفی رد عمل کیوں دکھا رہی ہو؟ میں تمہارا غیر تو نہیں ہوں۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے، برائے کرم مجھ سے دور ہو کر کھڑے ہو، نہیں تو میں نیچے چھلانگ لگا دوں گی۔ آپ مجھے نہیں جانتے، مجھے موت سے قطعاً ڈر نہیں لگتا۔ تم مجھ پر موت کو ترجیح دیتی ہو؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ مجھ سے دور ہو جائیں؟ میں کیوں دور ہو جاؤں؟ تم کسی بچے جیسا رویہ اپنا رہی ہو۔ مجھے آپ جیسے لوگوں سے نفرت ہے۔ جہاں کہیں موقع ملا وہاں اپنی ہوس کے پیاس بچھانے شروع ہو گئے۔ یہ الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں پڑا۔ الفاظ سے زیادہ تاشفا کا انداز چونکانے والا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ جنگلے پر سے ہٹا کر تاشفا کی کمر میں حائل کیا اور وہ ایسے تڑپی جیسے ننگی بجلی کی تاروں نے چھو لیا ہو۔ اپنے دونوں پاؤں جنگلے کے پائپ کے اوپر رکھ کر پورے زور سے آگے کو جھکی ہوئی۔ یہ صرف پلک جھپکنے کا کھیل تھا۔ اگر تاشفا کی کمر میں اس کا بازو نہ ہوتا تو اس وقت وہ کئی فٹ کی اونچائی سے نیچے گہرے پانی میں کود چکی ہوتی۔ اس کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کر جائے گی، اور آخر کیوں؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کے قریب کھڑا ہے۔ دونوں کی سانس اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ تیزی سے ہوا کو اندر کھینچتا وہ تاشفا کو اسی طرح اپنے ساتھ لگائے رکھ کر جنگلے سے دور لے گیا۔ پیچھے سے تاشفا کی کمر میں ایک بازو ڈال کر اس کی مضبوطی سے تھامے کھڑا تھا جیسے ابھی بھی ڈر ہو وہ کہیں کھو جائے گی۔ ایک ہاتھ تاشفا کی پیشانی پر رکھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ہونٹ اس کے بالوں سے مس ہو رہے تھے۔ بولا تو آواز میں دھمکی اور غصہ تھا، ایسی گھٹیا حرکت آئندہ کبھی مت کرنا ورنہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ دیا۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ ابھی تک بے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا جو ساکھ کھڑی لب کاٹ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی تو دونوں کی نظروں میں صرف ایک دوسرے کا عکس تھا۔ وہ مزید الجھ کے بولا تو اس دفعہ لہجے میں خفگی تھی، وہ جس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ آج کم از کم یہ تو واضح ہوا اس کی نظر میں میرا مقام کیا ہے۔ میرے ساتھ چند پل کھڑے ہو کر بات کرنے سے بہتر موت ہے۔ اپنے آپ کو اس وقت دنیا کے احمق ترین انسان محسوس کر رہا ہوں۔ میں تو سراب کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ وہ شکوہ بھری نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چوڑے شانے نظروں سے دور ہوتے گئے، تاشفا کی آنسوؤں میں تیزی آتی گئی۔ سر، سسپیکٹ آن دی موو۔ پر سر ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ سر قد کاٹ وہی ہے مگر حلیہ اور ظاہری شکل میں تبدیلی لائی گئی ہے جس کی وجہ سے 100% یقین سے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ تم ایک ٹیم کو اس کی رہائش پر ہی چھوڑ کر دوسری ٹیم کے ساتھ اس کا پیچھا کرو۔ وہ جیسے اس کی منزل واضح ہو مجھے مطلع کرو۔ جی سر۔ اس نے فون واپس رکھا اور دوبارہ اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگا۔ اسکرین پر مختلف ڈیٹا کوڈ شو ہو کر بڑی سپیڈ سے غائب ہوتے جاتے۔ 10 منٹ بعد دوبارہ پھر فون بجا۔ جی سر، وہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہے۔ اس نے اسی لمحے کمپیوٹر بند کیا اور اپنے آفس کی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زبردست یار، میں آگے اپنے بندوں کو رابطہ کر لیتا ہوں، اس کو یہیں پکڑو۔ جی سر۔ کیا پورا کنفرم ہے کہ یہی ہمارا ٹارگٹ ہے؟ سر لگ تو یہی رہا ہے، پر دوسری ٹیم کی جانب سے
بھی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ سر 100% یقین اب بھی نہیں ہے، جو بھی ہو تم اس کو ایئرپورٹ پر چیک ان پہ پکڑ لینا۔ جی سر، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اللہ حافظ۔ وہ اپنے پیچھے اپنا آفس لاک کر کے باہر کو نکل رہا تھا جب فون دوبارہ بجا۔ ہیلو سر، ٹیم بریوو اسپیکنگ، بولو۔ سر، اسی ہمارے سے ایک اور آدمی اپنے ساتھ کو کافی زیادہ سامان لے کر گاڑی پر روانہ ہوا ہے۔ اس کے قدم تھم گئے۔ مجھے دونوں سسپیکٹس کی تصویریں میل کرو۔ کیا تم اس کا پیچھا کر رہے ہو؟ جی سر، میں نے اپنے ساتھی کو پیچھے چھوڑا اور خود اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس اسلحہ ہے؟ جی سر۔ کیا اس کو تمہاری موجودگی کا علم ہے؟ نہیں سر، جیسے وہ جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا اس کو شک بھی ہے۔ میرے خیال میں پہلا آدمی ہمیں ڈاج دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ بہت خوب، تم اس کے ساتھ ہی رہو۔ مزید آگے یہ کدھر کو جاتا ہے؟ جی سر، میں اس کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ بہترین، مجھے تصویریں بھیج دو۔ جی سر۔ فون بند کر کے ابھی دوسرے نمبر ملانے کا سوچ رہا تھا جب کال آ گئی۔ نمبر دیکھتے اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور کال اٹھائی۔ سر، تمہیں میں کہتا رہا ہوں اس خبیث انسان کو پکڑو، تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب تمہاری 2 ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اور دونوں کو یقین نہیں کہ یہ وہی آدمی ہے، نہ ہی وہ یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آیا وہ اس پتے پر آدمی موجود بھی تھا یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے گیم تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اللہ معافی دے سر، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک رہی اریسٹ نہ کرنے کی بات، تو سر میری تحقیق کے مطابق آج تک جو بھی ڈیٹا اپلوڈ کیا گیا اس کے IP پر موجود لوکیشن اور ڈیوائس کی کنفرمیشن تو ہو گئی ہے، مگر سر سارا مواد بنایا اس جگہ نہیں جاتا، بن کر کہیں اور سے آتا ہے۔ یہ آدمی صرف انٹرنیشنل سرورز کو مواد فراہم کرتا ہے۔ میں اس کے ذریعے ان کے مین ونگ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اگر آج وہ ملک سے باہر چلا جاتا تو تم کیا کرو گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے 2 دن پہلے بھی مجھے یہی بول کر تسلی دی تھی۔ مجھے تسلیاں نہیں چاہیے مائی بوائے، مجھے عمل چاہیے۔ میں اس بات پر پچھتانا نہیں چاہتا، شاید میں یہ کیس تمہاری بجائے کسی اور کو دے دیتا تو کامیاب رہتا۔ سر، مجھے بس تھوڑا وقت ہے، میں مایوس نہیں کروں گا۔ وقت ہی تو نہیں ہے، انشاءاللہ سر ایسا ہی ہوگا۔ مجھے پل پل کی خبر چاہیے، جیسے ہی کوئی کامیابی ہو مجھے بتاؤ۔ جی سر، انشاءاللہ۔ لائن بند ہوگی، 1 سیکنڈ وقفے کے بعد دوبارہ بیل بجی۔ جی سر، میں یعقوب بات کر رہا ہوں، شبیر نے مجھے گھر پر نظر رکھنے کا بولا۔ سر ابھی بھی گھر سے ایک آدمی چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں لیے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ مجھے کیا حکم ہے؟ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی مزید گہری ہو گئی۔ لگتا ہے وہ ہماری اپنی جانب توجہ سے واقف ہو گیا اور اب کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنی سواری ہے؟ جی سر، میں موٹر سائیکل پر ہوں، مگر وہ آدمی پیدل ہی چل رہا ہے۔ سر، سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تینوں مشکوک آدمیوں کا حلیہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ تم اس کے پیچھے جاؤ۔ جو حکم سر۔ وہ نچلی منزل میں اس کو موجود منیر کے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی 3 مشکوک لوگوں کا پیچھا کر رہے تھے اور اس کو اگلے کچھ گھنٹے، منٹ یا دن تک بھی مزید انتظار کے خوف سے گزرنا تھا۔ ٹیکسٹ میسج کی ٹون پر اس نے ایک نظر اسکرین پر آنے والے نوٹیفیکیشن کو دیکھا۔ سامنے موجود نام کو دیکھ کر ہی جبڑا سختی سے بھینچ گیا۔ سیڑھیاں اترنے کی سپیڈ میں کمی ہوئی، پھر فون بند کر کے جیب میں رکھا اور تیزی سے نیچے آ گیا۔ چہرے پر ہلکا ہلکا غصہ چھلک رہا تھا۔ ڈاکٹر نعیم نے اپنے چھوٹے بھائی کی رائے پر بھروسہ کرتے ہوئے موتی کو نوکری دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی فہیم، جو کسی کے کلینک مینیجر تھا، ساتھ میں ڈینٹسٹ کا کلینک چلاتا تھا۔ موتی کو پہلے ٹیسٹ کے طور پر کام دیا گیا۔ پورے ہفتے کا کام اس نے 2 دن میں ختم کر کے اور کام مانگا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جاتا اور جو فائل آن لائن اپلوڈ کرنے کو دی جاتی اندھا دھند اپلوڈ کیا جاتا۔ پہلے مینیجر اس کے سر پر کھڑا ہو کر کام لیتا۔ موتی کو ہرگز بھی اجازت نہ تھی کہ وہ کوئی بھی فائل کھول کر جائزہ نہیں لے سکتا تھا، نہ یہ پوچھنے کی ضرورت تھی یہ سب مواد کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے۔ اس کو بس ویب سائٹس کی تفصیل مہیا کی گئی تھی جس پر سارا مواد ڈالنا ہوتا۔ ایک دن مینیجر نے پوچھ ہی لیا، موتی تم نے کسی بھی قسم کی حیرت یا تجسس کا اظہار نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ موتی نے فائل کے اپلوڈ کی سپیڈ پر نظر رکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ کس بارے میں جی؟ یہی کہ ہم ان ویب سائٹس پر کیا ڈالتے ہیں، نام اور لوگوں کو تو تم دیکھ ہی لیتے ہو، تصویریں بھی صاف نظر آ رہی ہیں۔ جناب جی، میں ایک آدھ ویڈیو بھی دیکھ چکا ہوں اور یہ بھی بتا دوں کہ ان کی کوالٹی بڑی خراب ہے، روشنی کم ہے، پرنٹ انتہائی نکما۔ آپ لوگوں نے اگر کام کرنا ہی ہے تو ذرا ڈھنگ سے کریں۔ وہ منہ میں سگریٹ رکھ کر ہاتھوں سے ٹائپ کر رہا تھا، دھواں برابر کمرے میں پھیلتا جا رہا تھا۔ مینیجر کا منہ کھلا رہ گیا، وہ کم از کم اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ پرنٹ خراب ہے یا روشنی کا سسٹم ٹھیک نہیں؟ او جناب جی، ریٹ ناؤ موتی از دا موسٹ ایکسپیرینسڈ بندہ ان دی ہول پاکستان۔ جی ریٹ نہیں ہوتا جاہل آدمی، رائٹ بولتے ہیں۔ آہو جی آہو، وہی ریٹ ہو یا رائٹ کیا فرق پڑتا ہے، گل تو آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ تو تمہارے خیال میں ہم اس میں مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر میرا مشورہ چاہیے تو اس کی میں اضافی فیس لوں گا۔ لے لینا، فیس کون انکار کر رہا ہے؟ یہ ہوئی نا بات۔ ہاں تو جی، پہلا مشورہ ہے کہ آپ لوگ انتہائی ناقص کیمرے استعمال کریں، کم از کم بھی ہو تو 10 میگا پکسل ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ صرف 2 میگا پکسل استعمال ہوا ہے۔ مینیجر اتنے میں ہی قائل ہو گیا۔ وہ لوگ موتی کی صلاحیتوں سے کئی درجے کم کا کام لے رہے تھے۔ نوکری شروع کرنے کے دوسرے ہفتے ہی موتی کا تبادلہ ہیڈ کوارٹر میں کر دیا گیا، جہاں اس نے پورا 1 ہفتہ تو کوئی بھی نیا کام کرنے نہ دیا۔ ساری مشینری بدلوا دی جس میں کم از کم 1.5 کروڑ کا خرچہ آیا، کیونکہ وہ صرف ایک جگہ بھی استعمال نہیں ہوتی تھی۔ موتی کی زیر نگرانی بننے والا کام اور پہلے کے کام میں فرق جب ڈاکٹر نعیم کے سامنے آیا تو اس نے خوش ہو کر موتی کو تمام امور کا ہیڈ بنا دیا۔
مودی جیسے ضمیر فروش کو اور کیا چاہیے تھا، کہاں گھر کی بجلی بھی کٹنے والی تھی اور اب کہاں وہ 2 لاکھ مہینے کی آمدنی۔ وارے نیارے ہو گئے، وہ بہت زیادہ خوش تھا اور اب صرف ایک خواہش باقی رہ گئی تھی، وہ جو دن رات سپنوں میں آتی تھی، جس سے بات کیے بغیر ایک دن نہ گزرتا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بے تاب رہتی تھی۔ اب وقت قریب آتا جا رہا تھا کہ وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آتا۔ اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ ایک عدد اپنا گھر لے سکتا۔ گھر تو پہلے بھی تھا مگر وہ گھر اس کے شان شان نہیں تھا۔ اگر اللہ نے اس کو ہیرا لڑکی دے دی تھی تو وہ گھر بھی ضرور دے گا، اس کو اللہ پر پورا یقین تھا۔ کس دل سے خود کو روکے بتا، یہ وہی جانتا تھا، آخر وہ اس کی پہلی اور شاید آخری محبت تھی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے آپ کے ساتھ اس کی بھی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ اور جنت کے پتے کی بھی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں